اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. سورہ تکویر سے شروع کریں گے جی انشاءاللہ. ہاں، سورہ عبسہ ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ ہے، جی یہاں اذا الشمس کورت. یہ تکویر ہے. تکویر کا مطلب یہ ہے کہ سارے ستارے جو ہیں تقریباً سب گول گول ہیں، لیکن یہاں پر تکویر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی گردش میں ڈال دیے جائیں گے جو گردش ان کو یعنی خاتمے تک یا تباہی تک پہنچائے گی. تو یہ مکی سب جا رہے سب جتنی صورتیں یہاں پر تقریباً سب مکی ہیں کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اگر آپ کوئی چیز ہوتی ہے نا، جیسے اگر آپ دائرہ بنا کے کسی چیز کو چھوڑیں، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو وہ اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے تو وہ گھومتی ہوئی بہت دور جا گرتی ہے. تو اس معنی میں کہ وہ سورج جو ہیں ان کو اتنا چکر دیا جائے گا کہ چکر ہوتے ہوتے وہ بالکل لپیٹ دیے جائیں گے، اور ستارے جو ہیں ان کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. چلانے کا مطلب پہاڑ نہیں چلیں گے بلکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ان کا غبار جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے اڑتا پھرے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ جو اونٹنی ہوتی ہے جب اس کے 10 مہینے ہو جاتے ہیں تو اس کی بچے کی پیدائش کا بہت بہت قریب ہوتا ہے. تو عرب جو تھے ایسی اونٹنی کی بہت حفاظت کرتے تھے تاکہ بچہ جو ہے وہ صحیح ہو، اسے کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اتنا یعنی یہ بتانے کے لیے کہ سب سے قیمتی جانور جو ہے آخرت کا یا قیامت کا لمحہ دیکھیں گے لوگ تو اس کو بھی بھول جائیں گے. تو جب وہ حاملہ اونٹنی جو ہے اس کو بھی لوگ بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے، الگ یعنی اس کا توجہ نہیں دیں گے. اور جب جانوروں کو سب کو جمع کر دیا جائے گا، وحوش تو وحشی جانوروں کہتے ہیں، اس میں سبھی ہو سکتے ہیں، کھانے والے بھی نہ کھانے والے بھی. یعنی اب اس کا کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سارے کے سارے ان کو اکٹھا اٹھایا جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے جانور جو ہیں وہ اتنی ہنگامی حالت ہوگی کوئی کسی کو یاد ہی نہیں کرے گا، بس ایسے ہر کھانے والے نہ کھانے والے سب اکٹھا ہوں گے گھبراہٹ میں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور پہاڑوں میں سے آگ نکال دی جائے گی، یعنی اس کے نیچے اگر آگ دبی ہوئی ہے تو پانی اوپر ہے، پانی جب وہ اڑ جائے گا تو اس کے نتیجے میں وہاں پر آگ لگی ہوگی. اور جب جوڑوں کو ملا دیا جائے گا، اس کے دونوں مطلب ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح اور جسم کو ملا دیا جائے گا، اور اس طریقے سے وہاں پر سب سے ہو جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے جو جن کے ساتھ ان کا میل بنانا ہے یا گروپ بنانا ہے ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اور جب وہ لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کیا حق تھا اس کو زندہ دفن کرنے کا، تم نے کس وجہ سے اس کو، کس شرمندگی کی وجہ سے اس کو دفن کیا تھا. بے ذنبین کے اس لیے کس گناہ میں وہ ماری گئی تھی، وہ تو بچی تھی، اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، اس نے تو ابھی گناہ شروع ہی نہیں کیا تھا، تو تم نے ایسے کیسے مار دیا تھا. اور جب اعمال نامے کے صحیفے جو ہیں سب کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اب ایک آتا ہے کہ ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ایک یہ کہ پھیلا دیے جائیں گے. تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ اعمال نامے پہلے اللہ کے پاس پھیلے ہوں گے، پھر ہر ایک کو لپیٹ کے دیے جائیں گے. یہی ہے کہ جب وہ لپیٹ کے دیے جائیں گے تو ہر ایک ان کو کھول کے دیکھے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، تو جو ہے آسمان ایسا ادھڑ جائے گا جیسے اس کے اوپر کی کھال جو ہے چڑھی ہوئی تھی وہ اتر گئی بالکل. مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب یہ کہ اگر اس کے اوپر کوئی بہت ہی اچھی قسم کی خوبصورت چیزیں لگی ہوئی تھیں تو وہ ہٹا دی جائیں گی. اور جب جہنت کو اور مزید بھڑکا دیا جائے گا، ویسے ہی وہ بھڑک رہی ہے، اس کو اور بھڑکایا جائے گا. اور جنت کو جو ہے اس کے حق ملنے والوں کے لیے اس کو ان سے بہت قریب کر دیا جائے گا. اس وقت انسان کو بالکل خود سے اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا یا بتا دیا جائے گا کتاب کے ذریعے سے کہ اس نے آگے کے لیے تیاری کیا کی تھی، اس دن کے لیے کیا تیاری کی تھی. تو میں اس یا تو ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے قسم کھاتا ہوں خنس کی. خنس وہ ہے کہ شیطان کی عادت ہے کہ آگے آتا ہے، جب ہم لاحول پڑھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر آتا ہے، تو وہ بار بار پلٹتا ہے اور واپس آتا ہے اور پلٹتا ہے اور پیچھے جاتا ہے. یا ستارے بھی ہو سکتے ہیں جو کبھی چمکتے ہیں کبھی بجھ جاتے ہیں. الجوار الکنس، ان میں سے بعض وہ ہیں جو چلنے والے ہیں اور بعض وہ ہیں جو چھپنے والے ہیں. بعض ایسے ہیں جو ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو چلنے والے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ سیار ہوتے ہیں، چلنے والے، اور عام جو ہوتے ہیں ثابت ہوتے ہیں، ٹھہرنے جا رہے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور رات کا وقت ہے جب وہ اپنی یعنی یوں کہہ لیجیے جیسے اس کا منظر یہ ہے کہ جیسے اونٹ ہوتا ہے جب وہ زمین پہ بیٹھنے لگتا ہے تو پہلے اپنے پیر بچھاتا ہے، پھر اپنی پوری مطلب کوہان بھی کرتا ہے، پھر پورا ایک دم زمین پہ جیسے پھسا مار کے بیٹھ جاتا ہے. تو ایسی رات ہے کہ جب وہ جانا شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب جب وہ آتی ہے تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پورے زمین پہ اپنے جسم کو لاد دیا، اپنے بھاری جسم کو بٹھا دیا.
بس صبح، اور جب صبح آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس میں سے ایک سانس نکل رہی ہے. تنفس کا مطلب یہ کہ ہر مخلوق، ستارے، مطلب ہر طرح کے آپ دیکھیں پرندے، انسان، اور یہاں تک کہ پیڑ پودے، ایسا مانتا ہے کہ وہ سانس لے رہے ہیں، ان میں ہائیجین نکل رہی ہے ان کے اندر سے. تو وہ گویا صبح جو ہے بڑی گویا مطلب یہ کہ روشنی لانے والی ہوتی ہے، تو ہر ایک اندھیرے سے بچنے کی اس کو راحت کی اس کو سانس ملتی ہے. ان سب کی قسم کھا کے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو قول ہے، جیسے اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، ویسے ہی اس نے ایک رسول بھیجا ہے، اور وہ ایک بہترین قول تمہارے پاس لے کر آیا ہے، اور اس کو جبریل نے ان کو پہنچایا. وہ قول جو اللہ کے ہاں بہت ہی قوت والے ہیں، اور عرش والے کے پاس ان کا بڑا مقام ہے، اور ان کی بات سنی جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی بات کو پہنچانے کے بالکل امانت کے ساتھ پہنچاتے ہیں. اور اے لوگوں، یہ تمہارے پاس جو تمہارے ساتھی ہیں، یہ نبی جو ہیں تمہارے ساتھ، جنہوں نے زندگی تمہاری گزاری ہے، یہ ان کے اوپر کوئی جن کا اثر نہیں ہے. انہوں نے تو اس فرشتے کو ایک ہورائزن میں، افق میں، دور افق میں، پورے ان کی وسعتوں کی پوری وسعت چھا گئی تھی، یعنی ان کا وجود جو تھا پورے افق پہ چھا گیا تھا. انہوں نے وہاں ان کو دیکھا تھا، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کی بتا دی ہیں وہ تم سے چھپاتے نہیں ہیں. وہ اپنے لیے غیب نہیں رکھتے کہ ہمارے لیے تو غیب، ہم اپنے لیے غیب کر لیں، نہیں، وہ تم کو پہنچا دیتے ہیں، اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے. دیکھو، یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. شیطان تو بڑا مردود ہے، شیطان کی باتیں تو سوائے شر کے اور فحاشی کے اور بدکاری کچھ نہیں ہوتی. یہ تو کتنا قول کریم ہے. تو اب تم کہاں جاتے ہو اس کو چھوڑ کر؟ دیکھو، یہ سارے جہاں کے رب کا ہے، اس کی طرف سے یاد دہانی ہے. بس یہ ہے کہ تم میں سے جو چاہے تو اپنے سیدھے راستے کو اختیار کر لے اور سیدھا بن جائے. اور تم چاہو گے کیسے جاؤ، چاہو نہ چاہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے چاہنے سے ہی تمہیں ملے گا، اور ہمارا چاہنا اس وقت ہوگا جب تم چاہو گے. انفطار ہے، یعنی انفطار کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ ایٹم بم ہوتا ہے کہ اس کو آپ پھاڑیں تو پھٹتا چلا جاتا ہے. تو انفطار کا مطلب یہ ہے کہ فیوژن ہوگا، اور فیوژن کے ذریعے سے کائنات جو ہے پھٹتی چلی جائے گی. ادھر سما انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا. اسی سے فطرت ہے کہ انسان کی جو اللہ نے فطرت بنائی ہے، اس کو اگر ہم پھاڑیں گے تو اس کے اندر سے ایمان نکلے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب وہ ستارے جو ہیں ان کا جو ان کا کشش ان کو روکے ہوئے تھی، وہ کشش ہٹا لی جائے گی تو اچانک جو ہے بکھرتے چلے جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکراتے چلے جائیں گے. اور پہاڑوں میں، سمندر کے اندر جو ہے پانی ابل پڑیں گے. وہ مطلب یہ ان کا ساری حدیں پاس کر جائیں گے. ان کے اندر ایسے بڑی بڑی لہریں آئیں گی کہ وہ ہر طرف جو ہے مطلب یہ کہ زمین پہ ان کا وہ ہو جائے گا. اور جب قبروں میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو دبایا گیا تھا، رکھا گیا تھا، دفن کیا گیا تھا، ان کو جب کھودا جائے گا تو اس میں سب اب نکال دیے جائیں گے. اس دن انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس نے دنیا کو پہلے رکھا تھا یا آخرت کو پہلے رکھا تھا. اب آخرت کس چیز کو اس نے آگے کیا تھا اور کس چیز کو پیچھے کیا تھا. اے انسان، تمہارا جو رب ہے اتنا کریم ہے، اور تم اس سے کس بات کی کیوں اس سے بھاگے چلے جا رہے ہو؟ تمہیں کون سی چیز ہے جو اتنے کریم رب سے تمہیں دھوکے میں ڈال کے اللہ تم سے اس سے ہٹا دیتی ہے تمہیں؟ تو اسی نے تم کو پیدا کیا، اسی نے تمہیں بہترین تخلیق دی، اسی نے تمہاری ہر چیز کو بہترین انداز سے بنا کے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہر چیز کا اس نے مقام دیا تمہارے جسم میں. فی ای صورت، اور جس صورت میں تم کو چاہا تمہاری تشکیل کر دی، تمہارا جسمانی وجود بخش دیا. کلا بل تکذبون، تمہارا سارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ تم قیامت کو جھٹلانا چاہتے ہو. حالانکہ ہم تمہارے اوپر ہم نے فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو تمہاری بھی حفاظت بھی کرتے ہیں، تمہارے عمل کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ لکھ لیتے ہیں، اور تمہاری خود حفاظت کرتے ہیں کہ تم انتہائی بہت سی ناگہانی مصیبتوں سے وہ تم کو بچاتے ہیں. اور وہ بڑے اچھے لکھنے والے ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں، کوئی غلط بات نہیں لکھتے، جتنی ہوتی اتنی لکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو. ان الابرار لفی نعیم، بہرحال یہ سمجھ لو کہ جو دنیا کا معاملہ ہے، قیامت کا تو انکار کرو یا نہ کرو، لیکن قیامت کے بعد دو ہی منظر ہوں گے. ایک تو نیک لوگ ہوں گے، وہ نعمتوں والے ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو فاجر قرار دے دیے جائیں گے، تو وہ جہنم میں ہوں گے. ان کو جہنم میں یہ دن ہوگا، اور اس دن ان کا یہ فیصلہ کر دیا جائے گا اب ان کو داخل کرنا ہے وہاں پر. اور وہ اس سے بچے ہوئے نہیں تھے، وہ اس سے بھاگے ہوئے کتنی دنیا میں رہے ہوں، وہ اس سے مطلب یہ ہے کہ بھاگ کے نہیں نکل سکتے تھے. دنیا میں بھاگتے رہے، لیکن آخرت میں ان کو پکڑ لیا جائے گا، اور ان کا ان سے جہنم سے ان کی ملاقات کرا دی جائے گی. ہمیں معلوم ہے دین کے، ہم نے یوم الدین ہم کیوں کہتے ہیں اسے دین، اس کا جو ہے قیامت کا نام یوم الدین کیوں ہے؟ پھر ہم تمہیں بتائیں کیا دین ہے. یہ وہ دین کا نام اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ اس دن صرف اللہ کی حکمرانی چلے گی. کافروں کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کی حکمرانی ہے. مسلمان دنیا میں مان لیا تھا تو ان کے لیے تو دین ماننا دنیا میں ہی ہو گیا تھا، لیکن کافروں کے لیے دین ماننا اس وقت ہوگا جب اللہ کے ساتھ باتیں سامنے آ جائیں گی، لیکن اس وقت ان کو دین فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور حکم جو ہے اس دن صرف اللہ کا چلے گا، نہ کوئی شفاعت کرے گا، نہ اللہ کے کام کو روکے گا، نہ اپنے آپ کو کہیں سے بچا سکے گا اللہ کے فیصلے سے.
سورہ مطففین ہے. انسان کی زندگی کا جو سب سے ناکام حصہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ انصاف چھوڑ دیتا ہے تو انصاف کے پھر دو پیمانے بناتا ہے. ایک پیمانہ اپنے لیے ہوتا ہے، ایک دوسروں کے لیے ہوتا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ترازو میں بانٹ، مطلب یہ کہ اس کو بانٹ کو اور اپنے میزان کو دو طرح کے پیمانے بنانے والے. ویل للمطففین، وہ لوگ جو اپنے ناپ تول میں ڈنڈیاں مارنے والے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی سے لیتے ہیں تو اس میں سے نہ صرف یہ کہ جتنا ہوتا ہے لیتے ہیں بلکہ جھکا کے لیتے ہیں، بڑھا کے لیتے ہیں. اور جب دوسرے کو دیتے ہیں تو جتنا دیتے ہیں اس سے کم کر کے ناپتے ہیں اسے. الا یظن، یہ صرف ترازو کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ قول ایک دوسرے کے لیے قول کیا ہونا چاہیے، معاملات دوسرے کے لیے کیا ہونا چاہیے. دوسرا احسان کرے تو اس کے جواب میں کیا احسان کرنا چاہیے. اور دوسرا آدمی مطلب ہماری پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو اسی ترازو کے اندر اترتے چاہیے پوری، کہ اگر ہم ترازو کا پیمانہ ہو تو ایک ہی ہو، لینے کا بھی وہی ہو، دینے کا بھی وہی ہو. الا یظن اولئک، یہ لوگ جو یہ حرکت کر رہے ہیں اور دوست سمجھتے ہیں کہ بیوقوف بنا دیا کسی کو اور ہم نے اس کو چکمہ دے دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ ایک دن اٹھائے بھی جائیں گے اور وہ دن بہت عظیم دن ہوگا. اور اس دن وہ اپنے رب کے سامنے جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو اللہ نے کہا کہ پھر وہاں تو دو ہی لوگ ہوں گے. ایک دنیا میں اندر جب ان کی روح نکالی جائے گی تو فاجروں کے لیے تو ہم نے قید خانہ بنایا ان کی روحوں کے لیے. تمہیں معلوم ہے قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک کتاب جس میں ہم نے لکھ دی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا نام ہے ہر ایک کا، اور اس جگہ پہ ان کو جتنے کافروں کی روح ہوگی وہاں پہ ان کو وہاں پہ رکھ دیا جائے گا. اور یہ کافروں جھٹلانے والوں کے لیے یہ تو بڑا برا دن ہوگا جو قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. اور وہ کون جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو؟ وہی جھٹلاتا ہے جس نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی باتوں سے حد سے آگے بڑھے گا، اس کی جو حد ملتن کی اس سے آگے بڑھ جائے گا، اور جو اللہ نے گناہ قرار دیے ہیں اس کو کرتا چلا جائے گا. اور جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کو یہ کہہ کے گزر جاتا ہے یہ تو قصے کہانیوں کتابیں ہیں، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم کسی اور کو سنا، میں تو بہت سن رکھی ہیں پہلے سے. کلا، ہرگز نہیں. یہ جو دل ہے، جس نے دل نے یہ بات کہی ہے، اس کے دل پہ زنگ لگ گیا کفر کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اس میں دل میں جو اس کی شفافیت تھی، جو اس کے اندر رونق تھی، چمک تھی، وہ دب گئی ہے اور ایک زنگ اس کے اوپر غالب آ چکا ہے، اور یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس دن اللہ کے سامنے جب وہ کھڑے کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ ان کو اپنے منظر سے ہٹا دے گا، وہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے. اللہ ان کے سامنے ایسے پردے لگا دے گا کہ وہ اللہ کا نظارہ ہی نہیں کر سکیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر اس پر جہنم میں ان کو داخلہ دے دیا جائے گا. اور ان سے پہ کہا جائے کہ یہ وہ چیز تھی جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. اس کے مقابلے میں دوسری روحوں کا معاملہ کیا ہے کہ جو نیک روحیں ہیں ان کے لیے ہم نے ایک اعلیٰ ترین بالا خانہ رکھا ہوا ہے، ان کا اعزاز و اکرام کے ساتھ ان روحوں کو رکھا جائے گا بلند جگہوں پر. تمہیں معلوم ہے علیین کیا ہے؟ یہ بھی ایک لکھا ہوا کتاب خانہ ہوگا، کتاب کی لسٹ ہوگی، ہر ایک کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. اور وہاں پر بڑے ہی مقرب فرشتے ان کے پاس سے گزرتے ہوں گے. تو نعمتوں میں رہنے والے یہ نیک لوگ ہوں گے. اور ان کے منظر اس کے بعد جب ان کا عمل نامہ طے کر دیا جائے گا تو پھر اس کا جنت میں داخلہ ہوگا. بڑے بڑے ان کے پلنگ اور بستر اور مسحری اور اس سے اعلیٰ ترین قسم کی جو چیزیں ہوں گی وہ بچھی ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. اور ان کے چہرے پہ تم شادابی دیکھو گے، چمکتے ہوئے روشن چہرے ہوں گے ان کو. اور ان کو سر بمہور ایک شراب سے، ان کو خالص شراب سے ان کو پانی پلایا جائے گا، جس کو مہر لگا دی جائے گی، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. تو اے لوگو، اگر تمہارا دل چاہتا ہے دنیا میں کمپٹیشن کرنے کا تو مال میں کرتے ہو، دولت میں کرتے ہو، ہر چیز میں کرتے ہو. اصل مقابلہ کرنے کی چیز تو یہ ہے کہ تم جنت میں کون سا مقام لینا چاہتے ہو، اور اس کے لیے تم دوسروں سے کتنا بڑھ سکتے ہو بڑھنے کی کوشش کرو. اور تمہیں وہاں پہ جو ملے گا وہ اعلیٰ ترین میں سے بھی اعلیٰ ترین تمہیں ملے. وہ مزاجہ من تسنیم، اور اس کا جو ہم نے اس کی ہم آہنگی، اس کی آمیزش جو ہم نے کی ہوگی وہ ایک تسنیم سے کی ہوگی. اور تسنیم کیا ہے؟ ایک چشمہ ہے جس سے ہم سے مقرب بندوں کو ہم پانی اس سے شراب پلائیں گے. ان الذین اجرموا، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا منظر بتاتا ہے کہ دنیا میں جنہوں نے جرم کے ساتھ زندگی گزاری ان کا ایک کارنامہ اور بھی ہے جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے. کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں کے اوپر ہنسی ٹھٹک مارتے تھے. اور جب ہم ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کے اوپر آنکھیں مارتے ہوئے نکلتے تھے، ان کے اوپر مطلب تانے تشنے کرتے ہوئے، ان کے بارے میں طرح طرح کے لطیفے اور طرح طرح کے جملے کہتے ہوئے گزرتے تھے، القاب سے نوازتے تھے. اور جب اپنے گھر والوں کے پاس مسلمانوں سے گزرتے ہوئے آتے تھے تو ان کے لطیفے سناتے تھے، آج ہم نے ایسا بیوقوف بنایا، آج ہم نے ایسا ان کو چکمہ دیا، آج ہم نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی. اور بڑے مزے لیتے کہ کہتے تھے یہ بات. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور ان کو جب دیکھتے تھے مومنین کو تو کہتے کہ اصل میں بھٹکے ہوئے لوگ تو یہ ہیں، ہم ہیں صحیح لوگ ہدایت پر. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافر بن کر رہیں تو رہیں، لیکن ہم نے یہ اختیار تو ان کو نہیں دیا تھا کہ مسلمانوں پر وہ اپنا زور جمائیں، مسلمانوں کے بارے میں فیصلے کریں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ منظر دنیا کا تھا. اب آخرت کا منظر دیکھیں کہ اس دن جو ایمان والے ہوں گے وہ کافروں پہ ہنسیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے کہ بھئی کہیے
ہماری زندگی، ہمارے اعمال نامے، ہمارا عقیدہ اور ہمارا آخرت کا تصور آپ کو کیسا لگا؟ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اور وہ منظروں پہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ جو کافروں کو جو بدلہ ملا ہے کاہے کا ملا؟ یہ سب انہی کا کیا دھرا تھا، انہی کا کچا چھٹا تھا جس کا ان کو حساب دیا گیا ہے. انشقاق ہے، پھٹ جانے کی چیز ہوتی ہے، یہ بھی فیوژن کی طرح ہوتی ہے کہ ذا السماء انشقت، جب اس میں جیسے بیچ بیچ میں شگاف پڑ جائیں گے اور شگاف پڑتے پڑتے وہ اس کا سارا آپس کا جو جوڑ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا جو اعلان ہوتا ہے وہ اس کا حق ہے کہ وہ یہ اعلان کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور اس کے بعد جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، ہموار کر کے ایک چٹیل میدان، ہموار میدان بنا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور جو کچھ زمین کے اندر جتنے اس نے خزانے، جتنے اس میں مردے اور جتنی چیزیں اس نے اپنے اندر زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی سب باہر آ جائیں گے، اور سب کو زمین باہر نکال دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ بات بھی اللہ کی طرف سے جب کر دی جائے گی تو اسی کا اللہ کو حق ہے، اور جو بات کرے گا وہ حق کے ساتھ کرے گا. اے انسان، تم دنیا میں رہتے ہو، تم بڑی تکلیفیں سہتے ہو، تمہاری زندگی مسلسل آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گزرتی ہے، لیکن ایک تکلیف تم وہ بھی اٹھاتے ہو جس کے بعد تم اپنے رب سے مل سکتے ہو. تو تم وہ تکلیف بھی اٹھا لو تاکہ تمہاری جب اللہ سے ملاقات ہو تو اس دن تمہاری راحت کا دن ہو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ، بہرحال دنیا کی تکلیف تم نے گزاری دنیا کی تکلیف میں مزے لیے تو مزے لے لیے، لیکن اگر دنیا کے مزے ہی لے کے گزر گئی بات تو ایک مسئلہ الگ ہوگا، انجام الگ ہوگا. لیکن دنیا کی تکلیف کے ساتھ آخرت کے لیے تکلیف برداشت کر لی تو جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ سے اعمال دے دیے گئے ان کا حساب تو ہمارے پاس بہت ہلکا سا ہوگا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب کیا ہوگا، صرف دکھا دیا جائے گا، پڑھ لو بس، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی اس پہ کوشچن نہیں ہوگا، کوئی اس پہ انٹروگیشن نہیں ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی سے واقعی اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا تو وہ اس وقت ہوگا صحیح حساب جب اس سے بحث شروع کر دے کہ اچھا تم نے یہ عمل کیا تھا، کیا نیت تھی تمہاری، تم نے یہ فلاں کام کیا تھا، تم چاہتے کیا تھے اس سے، اور تم نے فلاں جو کام کیا تھا وہ کتنا چھپا کے رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے من نوقش عذب، حساب دکھا دیا گیا تو کامیابی ہو گئی، اور اگر اس میں بحث کر لی اللہ نے تو بس مارا گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور تو وہ آدمی، وہ عورت، وہ مرد جب اس کو حساب دے دیا جائے گا اور اس کو ایسے ہی کہہ دے جاؤ تمہارا حساب ہو گیا، ہم نے تمہیں پاس کر دیا، نکل جاؤ، تو اپنے گھر والوں کے پاس جو خود بھی ان کے حساب طے ہو چکے ہوں گے ان کے پاس بڑا دوڑا بھاگا جائے گا خوشی کے ساتھ اور مبارکبادی کے ساتھ. اور ایک وہ ہوگا جس کو ہم کتاب دیں گے بائیں ہاتھ سے، اور وہ بھی پیٹھ کی طرف سے، دائیں ہاتھ سامنے سے بھی نہیں دیں گے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ تو اپنے مطلب یہ کہ سر پہ ہتھڑ مارے گا اپنے سینے پہ اور اپنے آپ پہ اپنے لعنت بھیجے گا کہ میری کیا ہوئی، میری تباہی ہو گئی، اور اس کو جہنم میں داخلہ دے دیا جائے گا. وہ دنیا کے اندر بڑے مزے کی زندگی گزار رہا تھا، یہ آخرت میں مسرور ہوگا، وہ دنیا میں مسرور تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کو یہ خیال تھا کہ اس کا جو عروج ہوا ہے کبھی اس پہ زوال ہی نہیں آئے گا. جو چیز ہوتی ہے بڑھتی ہے تو گھٹنے کا وقت ہوتا ہے حور، کور ہوتا ہے. کور کا مطلب یہ آپ نے ایک دائرہ پورا بنا دیا، یہ کور ہو گیا، اور جو دائرے کو آپ کم کرتے جائیں گے، گھٹاتے جائیں گے تو یہ حور ہوگا. تو وہ سمجھتا تھا کہ میرے دائرے تو مضبوط ہیں، میرا دائرہ مکمل ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دائرہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا وہ تو کوئی وجود ہی نہیں تھا اس کا. بلا تمہارا رب جو تھا ہر چیز سے خوب آگاہ تھا. فلا اقسم بالشفق، میں شام کی سرخی سے اس سے بھی کے نام سے قسم نہیں کھاتا، نہ رات کے نام سے قسم کھاتا ہوں جو رات تاریکی پھیلا دیتی ہے. والقمر، اور نہ قسم کی قمر کی، چاند کی، جب وہ جو ہے جب وہ مکمل ہو جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یہ سارے دنیا کی چیزیں تو بتاتی ہیں کہ ہر چیز کے اندر ایک مرحلے پہ مرحلے گزرتے ہیں گھٹتے بڑھنے کے. تو تمہارا بھی معاملہ یہی ہے کہ تم دنیا کے اندر بھی اور آخرت تک پہنچتے تھے تمہارے ایک مرحلے سے دوسرا مرحلہ، ایک لیئر سے دوسری لیئر، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت تم گزرتے چلے جاؤ گے. فما لہم لا یؤمنون، تو اے لوگوں یہ کیا ہو گیا کہ اے نبی کیوں یہ نہیں ایمان لانا چاہتے؟ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اللہ کے نام کے ذریعے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کر دیا ہے، جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتوں کو بہت اپنے پیمانوں میں، کتابوں میں ہر چیز محفوظ کر رکھا ہے، ریکارڈ بنا رکھے ہیں اس کے، خود ان کے جسم میں ہم نے ریکارڈ بنا رکھے ہیں، ان کے اعضاء میں رکھے ہوئے ہیں، اور باہر سے بھی ہم دکھا دیں گے. تو ان کو بتا دیجئے کہ دردناک عذاب ان کے لیے، اگر ان کو کچھ خوشخبری لینی ہے تو ایک ہی ہمارے پاس خوشخبری ہے، وہ دردناک عذاب کی ہے. ہاں وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی دنیا کی گزاری تھی ان کا تو ہم نے اجر ایسا رکھا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا. سورہ بروج ہے، یہ بھی معارج اور بروج تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں. بروج کا مطلب ہوتا ہے برجیاں، جیسے ہمارے ہوتی تھیں قلعے میں، قلعے کے ساتھ برجی ہوتی تھی، پوسٹ ہوتی تھی جہاں سے ہمارے چوکیدار اور سپاہی جو ہے نظر رکھتے تھے. تو ایسی آسمان کے اللہ نے بروج بنا رکھے ہیں، برجوں والا آسمان. اور وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے
اور وہ شخص جو تمہاری گواہی دے گا اور وہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے گی. شاہد جو ہے وہ گواہی دینے والا ہو سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے, نبی بھی ہو سکتے ہیں, کتاب بھی ہو سکتی ہے, ہمارے اعمال بھی ہو سکتے ہیں, اور جس کے بارے میں گواہی دی جائے گی وہ مشہود ہوگا. قتل اصحاب الاخدود, وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھودے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا اپنے عوام سے کہ جو مذہب بادشاہ کا تھا وہ کہ تم اختیار کرو گے نہیں تو ہم اس آگ میں ڈال دیں گے. بھڑکا دیے تھے انہوں نے, النار ذات الوقود, بھڑکتی ہوئی آگ اس میں گڑھے میں انہوں نے کر دی تھی. اور وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بادشاہ اور ان کے درباری وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہم اور جو اللہ پر اس وقت کا جو دین تھا اس کو ماننے والوں کو اس میں پھینکتے جاتے تھے جب ان کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. وما نقموا منہم, حالانکہ انہوں نے صرف ان سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, انہوں ان کو ستایا نہیں تھا, ان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تھا, ان کی دولت نہیں چھینی تھی, ان کے اقتدار نہیں چھینا تھا, لیکن انہوں نے اس لیے انتقام لے لیا کہ وہ اللہ پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. اور وہ عزیز اور حمید اللہ تعالیٰ ہے جس کی ساری بادشاہتیں ہیں آسمان و زمین میں, اور ہر چیز اس کے لیے گواہی دینے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین, تو اے لوگوں اگر دنیا میں انہوں نے یہ کام کیا اور آئندہ بھی کبھی بھی وہ لوگ جو مومنین مرد عورتوں کو دین کی وجہ سے آزمائش میں ڈالتے ہیں, ان کے جینا دھوبر کر دیتے ہیں, ان کے ایمان پہ چلنا مشکل بنا دیتے ہیں, اور ان کی چیزوں کو چھین کے ان کو ستاتے ہیں, ان کو لوٹ لیتے ہیں, اور پھر توبہ نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے, جلانے والی آگ رکھی ہے. اس کے مقابلے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے جنتیں ہیں, اس کے نیچے پانی بہتا ہوگا, نہریں ہوں گی پانی کی, اور یہ ہے وہ جو کامیابی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. ان بطش ربک, لوگوں اللہ کی پکڑ سے بچو, کیونکہ اللہ کی پکڑ جب آ جائے تو بڑی سخت ہوتی ہے, کسی چیز کا ذرہ بھی نہیں چھوٹ سکتا اس سے. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کسی چیز کو آغاز دیتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ بھی لوٹا دے گا. اور بہت غفور ہے, بہت محبت کرنے والا ہے, اور عرش والا ہے, بہت ہی بزرگی والا عرش ہے اس کا. فعال, اور جو وہ کرنا چاہتا ہے کرتا نہیں بلکہ مکمل طور پر اس کو کر لیتا ہے. اے لوگوں تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر بھی آئی جن کے بڑے بڑے لشکری تھے. کون تھے وہ؟ فرعون اور سمود. انہوں نے جب جھٹلایا تھا, جھٹلانے میں کفر کے ساتھ جھٹلاتے بھی چلے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے. دیکھو یہ جو قرآن تمہارے سامنے بھیجا یہ بہت مجید قرآن ہے, بڑا بزرگ والا ہے, اور اللہ کے پاس یہ لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے جہاں سے اتار کے ہم نے تم کو اس کو دیا ہے. سورہ طارق ہے, مکی صورت ہے. طارق کا مطلب ایسے ستارہ ہوتا ہے جو اندھیرا, جب اس کو مطلب اس کی رہنمائی میں لوگ چلتے ہیں, اس کی روشنی سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور اندھیرے میں خاص طور سے جب دوسرے ستارے نہ دکھا رہے ہوں تو وہ کام آتا ہے. طارق جو ہے ویسے اس کو بھی کہتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں کوئی مہمان اگر رات میں آ جائے دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کو بھی طارق کہتے ہیں. طرقہ کے معنی ہوتا ہے طرق الباب کے دروازے کو کھٹکھٹانا. والطارق والسماء والطارق, آسمان کی قسم ہے اور ان ستاروں کی قسم میں جو چمکنے والے ہوتے ہیں. تمہیں معلوم ہے طارق کسے کہتے ہیں؟ نجم الثاقب, بڑا چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاریکیاں اپنی جگہ پر, لیکن تاریکی کے مقابلے میں اگر چمکتا ہوا چھوٹا ستارہ بھی ہے تو وہ روشنی دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور تاریکیاں اس کے مقابلے میں ہار جاتی ہیں. اس طریقے سے ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا تاریکی میں چھائی ہوئی ہے, لیکن اگر انسان کے اندر ایمان آ گیا تو وہ ایک چمکدار ستارہ بن جاتا ہے تاریکی میں. ان کل نفس علیہا علیہ حافظ, دیکھو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت و نگرانی بنا رکھی ہے. اس کے لیے حفاظت بھی ہے, نگرانی بھی ہے, اور اس پہ نظر بھی ہے. فلینظر الانسان, تو ذرا انسان یہ تو غور کرے کہ وہ پیدا کیسے کیا گیا تھا. ہم نے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اس کو پیدا کیا تھا, وہ پھر اس کے بعد جو پانی جو ہے مرد کے اس سے نکلتا ہے پیٹھ سے, اور عورت کی جو ہے وہ پسلی سے نکلتا ہے, اور جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو اس سے انسان بنتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ویسے ہی لوٹا بھی سکتا ہے جیسے اس نے پیدا کیا تھا. اور جب ہم تمہیں لوٹائیں گے تو جتنی چھپائی ہوئی باتیں تھیں سب کو ہم سامنے لے آئیں گے, اور سب پر ہم آزمائیں گے تمہیں. اور ہمارے فما لہ, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی, کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور وہ آسمان جو بارشوں والا ہے, جس کے پاس سے جو چیزیں, دونوں مطلب اس کے ہیں کہ جہاں پر سارے معاملات اللہ کے پاس لوٹائے جاتے ہیں, وہ رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے ہر چیز کا. اور یہ بھی ہے کہ وہاں سے بار بار پانی برستا ہے, بار بار بادل اٹھتے ہیں اور لوگوں کے پاس آتے رہتے ہیں. والارض, اور وہ زمین جو اگر پانی نہ ملے اس میں تو وہ پھٹ جاتی ہے, اس کے اندر ٹکڑے پڑ جاتے ہیں, اس کے اندر بیچ میں شگاف پڑ جاتے ہیں, یا زلزلے اس پہ آتے ہیں. یہ بھی مطلب ہے کہ ایسی زمین جو جمی ہوئی ہے لیکن ہم اس میں زلزلے بھی پیدا کر سکتے ہیں. یہ جو ان سب کی قسم کھا کے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو قول ہم نے بیان کیا ہے یہ واحد قول ہے جو حق اور باطل کے بیچ میں فصل کر دیتا ہے, جو الگ الگ کر دیتا ہے دونوں کو, اچھے اور برے کو الگ کر دیتا ہے, حلال حرام کو الگ کر دیتا ہے. وما ہو بالحزل, اور یہ انتہائی سنجیدہ کلام ہے. اس میں کوئی ہم نے تمہیں قصے کہانیوں کے لیے جوک بیان کرنے کے لیے قرآن نہیں بیان کیا.
انہم یکیدون کیدن، ہماری جو باتیں نہیں مانتے وہ اپنی طاقت کے زوم میں ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے لوگوں کو ماننے والوں کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے بندے نہ کر سکے سازش، تو میری سازشیں کا جواب ان کی سازشوں کا جواب تو میں دوں گا ان کو، اور میری تدبیر کو بھی دیکھیں وہ کیسے اپنی سازشوں توڑ سکتے ہیں. فمہل الکافرین، اے اللہ کے نبی آپ دیکھتے رہیں، اور ان کو تھوڑی سی جو مہلت ملی ہے اس کا آپ نظر میں رکھیں کہ ان کی مہلت کب تک کے لیے ملی ہے. اور جب میں مہلت دیتا ہوں تو وہ پھر تھوڑی سی ہوتی، کتنی لمبی مدت ہو جائے وہ ہوگی تھوڑی ہی ان کے لیے. سورہ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے مکی صورت ہے. سبح اسم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو جو بہت بلند ترین اللہ تعالیٰ ہے، بہت ذات کے اعتبار سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے مقام کے لحاظ سے، اپنے دنیا کے لوگوں کے ساتھ معاملات کے لحاظ سے احسان ہی احسان کرنے والا ہے، لینے والا نہیں ہے، دینے والا ہے. جس نے پیدا کیا اور ہر چیز کو بہترین انداز اس کا دیا، بہترین اس کی شکل دی، بہترین اس کا نظام حیات اس کو دیا. والذی قدر، اور جب انسان کو اس نے پیدائش کا مقدر کر کے انسان کا جسم بنایا، پھر اس کو راستہ دکھا دیا. اور وہی ہے جس نے انسانوں کے جانوروں کے لیے چراگاہیں بنا دیں جہاں سے جانور چرتے ہیں. اور وہی ہے جو وہ چراگاہیں ہری بھری ہوتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ بالکل خشک ہو جاتی ہیں، ہوا میں اڑنے لگتا ہے، برادہ بن جاتی ہیں اور سیاہ ہو جاتی ہیں. اے نبی، ہم یہ قرآن مجید آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کے اوپر اتاریں گے. آپ کو پڑھ کے جب آپ سنیں گے اسے تو آپ اس کو یاد رکھ لیں گے، آپ بھلائیں گے، بھلا ہی نہیں سکیں گے آپ اسے، سوائے اس کے کہ ہم چاہیں. جو چیز ہم بھلا دیں گے آپ کے ذہن سے وہ ہو جائے گی، جیسے منسوخ آیتیں نکال دی، باقی آپ بالکل یاد رکھیں گے اسے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ کھلی بات کو، چھپی بات کو، سب کو جانتا ہے. اے لوگو، ہم تمہارے لیے دونوں راستے ہم نے طے کر رکھے ہیں. آسانی ہمارے پاس ہے، لیکن آسانی تم طے کر لو کون سی چاہتے ہو. اگر تم نیکی کی آسانی چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے آسانی کو آسانی بنا دیں گے. تو پھر آپ اے نبی، آپ ان کو ایسے لوگوں کو تذکیر کر دیجئے، شاید ان کو تذکیر جو ہے فائدہ پہنچائے. اور تذکیر اسی کو فائدہ پہنچائے گی جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن جو آدمی جو ہے بدبختی اپنے ذمے لازمی کر لیے تو اسے تو بچنا چاہے گا، اور اس کے لیے ہم جہنم جو بہت بڑی آگ ہے اس میں ہم داخل کر دیں گے. نہ تو اس کی وہاں موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. زندگی کا مطلب بھی کچھ نہیں ہوگا، موت کا مطلب بھی نہیں ہوگا ختم ہو جائے، اور زندگی کا مطلب یہ نہیں کوئی فائدہ اٹھا سکے. قد افلح من تزکا، بس وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کی تزکیہ نفس کر لیا، صفائی کر لی، پاک و صاف کر لیا، اور جس نے اپنا رب کا نام لیا اور اس کے بعد اس کے لیے نماز بھی ادا کی. اے لوگو، دنیا میں دنیا تمہارے دل میں ایسی اتر جاتی ہے کہ تم سمجھتے ہو بس دنیا ہی سب کچھ ہے، تو تم ساری چیزوں پہ دنیا کو تم ترجیح دینے لگتے ہو. حالانکہ ہم تمہیں بتائیں کہ آخرت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، خیر کی چیز ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ وہ چیزیں ہم نے اس سے پہلے جو نبیوں پہ صحیفے اتارے تھے اس پہ بھی لکھی تھی. جیسے ابراہیم کے لیے صحیفہ، موسیٰ کے لیے صحیفہ تھا. غاشیہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے کہ غاشیہ وہ ہے جب آئے گی تو ہر چیز کو اپنے اندر لے لے گی، سب چیز اس کے اندر سمیٹ لے گی اپنے اندر. تو ہمیں معلوم ہے غاشیہ کے بارے میں، ڈھانپنے والی چیز کے بارے میں تمہارے پاس خبر آئی تھی. اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو اللہ سے لرز رہے ہوں گے. انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں گے، انہوں نے بڑے بڑے تجربے کیے ہوں گے، ایجادات کی ہوں گی، دنیا کی خدمت کے ہزاروں کام کیے ہوں گے، حکمرانی میں چاہے دنیا کے ہزاروں لاکھوں انہوں نے یادگاریں چھوڑی ہوں گی، اور اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا ان کاموں میں. انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مار دیا ہوگا. ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نام سے لے کے جھوٹے مذہبوں میں طرح طرح کی عبادتیں کر کر کے اپنے آپ کو، جسم کو مارا ہوگا، بھوکا رکھا ہوگا، ننگے رہے ہوں گے، صرف اس لیے کہ شاید ان کی عبادتیں اللہ کے کام آ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سب کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. یعنی دوسرے الفاظ میں کوششیں اپنی جگہ، لیکن جب تک وہ اللہ کے لیے نہ ہو، نیت خالص نہ ہو اور اللہ کے طریقے پہ نہ ہو، تو وہ عمل جو ہے بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ ملے وہ الٹا اور بوجھ بن جائے گا. تسقیٰ من آنیہ، وہاں پہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. وہاں پہ نہ تو ان کو کوئی کھانا ٹھیک سے ملے گا، نہ ملے گا بھی کون سا ایسا خاردار جو حلق سے نیچے ہی اتر سکے، نہ تو ان کو موٹا کر سکے گا، نہ ان کی بھوک کو ختم کر سکے گا. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ بڑے نرم و نازک، بہت ہی بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ہلکے پھلکے، خوشی سے بھرے ہوئے. اور وہ جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس سے آج اس کو دیکھیں گے، اس کا نتیجہ، تو وہ اس سے خوش ہو جائیں گے. ان کے لیے بڑی بلند بلند جنتیں ہیں جس میں کوئی لغو بات بھی ان کو سننے کو نہیں ملے گی. وہاں پہ چشمے بہتے ہوں گے، بڑے اونچے اونچے ان کے لیے تخت بچھے ہوں گے، اور ان کے لیے ہر طرح کے پیالے، ہر چیز کے پانی کے، ہر چیز کے، شراب کے پیالے رکھے ہوں گے. اور ان کے پاس جو صوفے ہوں گے، ان کے غالیچے ہوں گے، بڑے بڑے قالین ان کے لیے بچھا دیے جائیں گے. وزرابی و مبسوسہ، اور ان کے گدے ہوں گے جو بکھیر دیے جائیں گے، جہاں بیٹھنا چاہیں بیٹھیں. اللہ تعالیٰ پھر دنیا کی طرف انسان کو لے کے آتا ہے کہ دیکھو
ذرا سا غور تو کرو، عربوں کے لیے خاص طور سے، لیکن دنیا میں بھی یہ چیز اپنی جگہ پر ہے کہ ذرا غور تو کرو. یہ صحرائی جو جانور ہے اونٹ، کیا اس کی تخلیق ہے، کیسا صحرا کے لیے اس کی زندگی، اس کا اونچا قدم، اس کے اندر ذخیرہ رکھنے کی صلاحیت، پانی پیے بغیر ہفتوں چلنے کی صلاحیت کیسی ہم نے اس سے بنائی ہے. اور دیکھو آسمان کیسا ہم نے اس کو بلندی دی ہے، اور ویل الجبال کیسے ہم نے اور دیکھو پہاڑوں کو کیسے ہم نے ان کو ٹھہرا دیا ہے، اور زمین کیسے اس کو مسطح ہموار کیا گیا ہے. فذکر اے نبی، آپ تو بس تذکیر کرتے رہے، آپ کا کام تو صرف تذکیر کرنا ہے. اور آپ کو ہم نے ان کے اوپر حکمراں بنا کے زبردستی ان کو اسلام پہ لانے والا بنا کے نہیں بھیجا. جو بدلنا چاہے بدل جائے، اور جو کوئی کرنا چاہے کرتا جائے، لیکن یہ طے کر لے پھر اللہ کے عذاب سے بھی اسے گزرنا ہوگا. ان الینا یابہم، کیونکہ ہمارے پاس ہی ان کو لوٹ کے آنا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ان کا حساب ہوگا. اور حساب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ان کے خلاف جائے گا. اللہ کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے واپسی کا دو طرح کا ہے. یا تو وہ بھاگا ہوا قیدی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا ملے گی جب واپس اللہ کے پاس جائے گا. یا وہ اللہ کے پاس سے کچھ دنوں کے لیے چھوڑا ہوا مہمان تھا، جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی دنیا میں ہوتی رہی، اور اپنی مہمانی میں اس کو بلا لے گا. سورہ فجر ہے. فجر کا تو مطلب ہوتا ہے پھٹنا، پھٹنے کو کہتے ہیں ہم. یا جو زمین پھٹتی ہے تو اس میں پانی نکلتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں. اسی سے فجور بھی ہے کہ جو گناہ اندر ہے وہ آدمی اوپر نکال دے، کھول کے نکال دے تو وہ پھٹ پڑے گناہ اس کے. والفجر، تو وہ صبح کا وقت ہے جب فجر روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں. اور وہ 10 راتیں جو ہیں وہ یہ عشرہ جو ہے 10 راتیں یہ اس کی جو ہیں رمضان کی، ان کا طرف تذکرہ ہے، ان کا قسم کھا کے اللہ نے بیان کی ہے. اور یہ 10 راتیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جو محرم کی ہوتی ہیں، پہلے لے کے 10 ذی الحج تک. ذی الحج محرم کہہ رہا ہوں، یا حج کی جو راتیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، دونوں ہو سکتی ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہاں راتیں جو ہیں رمضان کی وہ افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے اندر اس کے دن افضل ہیں. والشفع والوتر، اور وہ چیزیں جو ہم نے جوڑوں پیدا کی ہیں، اور وہ چیزیں جو اکیلی ہیں. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جس کو ہم نے مطلب یہ ہے کہ چلا دیا ہے، جب چلنے لگتی ہے اور ختم ہونے لگتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت میں آتا ہے کہ رات کو اپنا ذمہ داری صبح کو دے کے نکل جاتی ہے. ابھی شفع و وتر خود آپ غور کیجئے کتنی اہم بات اللہ نے کہی ہے. جو چیزیں جڑواں ہیں آپ ان سے تنہا کام نہیں لے سکتے. اب مثلا کچھ درخت ہیں جو جب تک ان کے ساتھ آپ ان کو پولینیشن نہیں کریں ان کا پھل نہیں نکلے گا، اور کچھ درخت ہیں جو تنہا پیدا کریں گے، ان کو پولینیشن کی ضرورت نہیں. یہ اگر اللہ تعالیٰ کی آپ صفت بدلنا چاہیں تو بدل نہیں سکتے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق بھی ظاہر ہوتی ہے اور حکمت بھی. حل فی ذالک، تو ایسی باتوں کو بتاؤ، یہ سمجھ ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں، اور ان باتوں کا قسم کھا کے ہم تم سے کہہ رہے ہیں، تو کیا تمہارے اندر اتنی عقل ہے کہ اس سے تمہیں فائدہ ہو کچھ ہماری باتوں سے؟ الم تری کیف، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ عاد ارم والے، ارم ان کی جگہ تھی جو بڑے بڑے ستون بناتے تھے، بڑے لمبے لمبے ستون، جیسے یہ آج کل وائٹ ہاؤس ہوتا ہے، یا جو رومن طرز تخلیق ہے جس میں بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں روم میں اور گریک میں. تو یہ اس سے پہلے لوگ انہوں نے بنائے تھے، بہت ہی اونچے اونچے بناتے تھے، خود بھی بہت قداور تھے. انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ، ایسی تخلیق کے انسان کی تخلیق ہم نے کسی جگہ کی ہی نہیں. اتنے بلند قامت اور اتنی لمبی عمر اور اتنی صلاحیتوں والے، کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے. اور وہ سمود جنہوں نے پتھروں کو تراش کے پہاڑ اس کے گھر بنا دیے، انہیں وادیوں میں جو پہاڑ تھے اس کے اندر اس کو گھر بنا لیے. اور فرعون جس نے ایسے سے احرام بنائے جیسے زمین دور سے دیکھیں تو لگے زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں. لیکن انہوں نے کیا دنیا میں ایک طرف تو اتنا کام کیا، لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ سرکش ہو گئے. اور زمین کے اندر سرکشی جب اللہ کی اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو جو منمانے فیصلے کرنا چاہے تو اس سے فائدے کم پہنچائے، نقصان زیادہ پہنچائے، فساد زیادہ کر دیا. فصب علیہم، تو اس کے نتیجے میں ان کی ساری عمارتیں ایک طرف، ساری ان کی کارگزاریاں ایک طرف، کارنامے ایک طرف، عمل نے ان کو جو ہے ان پہ عذاب کا کوڑا ان پہ برس گیا. دیکھو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے، دیکھو اے لوگوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تاک میں رکھے ہوئے، نگاہ میں رکھے ہوئے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان کا عجیب معاملہ ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو ذرا سا ایک آزمائش میں لا کے نوازتا ہے، خوب نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے واہ کیا میرے رب نے میری عزت کی، اور میں تو ہوں اس کا مستحق، اور میں تو واقعی میرا تو مقام ہی یہی ہے کہ مجھے ایسے ہی ملنا چاہیے. لیکن جب ہم اس کو تھوڑا سا دوسری آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس کا رزق جو ہے ناپ کے دیتے ہیں، تو کہتا ہے اچھا میرے رب نے تو مجھے تو چھوڑ دیا، میرا تو کوئی سہارا ہی نہیں رہا، میرا تو کوئی لگتا ہے میرا خدا جو ہے میرا خیال ہی نہیں کر رہا ہے، وہ کنجوس ہو گیا ہے. کلا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم نے تم کو دیا تھا تو اس میں تم نے اپنے حقوق کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا. تم نے یتیم کے مال کھا لیا، بجائے اس کے تم اس کو مزد کرتے اپنے پیسوں سے، اس کا مال بھی لوٹ لیا. ولا تحاضون الیتیم، اور تم طعام المسکین، اور لوگوں کو تم خود بھی نہیں کھلاتے، اور مسکین کے کھانے پہ لوگوں کو ابھارتے نہیں ہو کہ بھائی مسکین ہے اس کو کھانا پہنچا دو، ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو.
اور تمہیں تو کر کوئی مال مل جائے پڑا ہوا کسی کمزور کا غریب کا، اور خاص طور سے اگر جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی باہر رہ رہا ہے وہاں پہ اپنے ملک میں جائیداد ہے تو لوگ تو سوچتے ہیں ہڑپ کر جاؤ، اس کا کون ہے، اور قانون اگر قانون سے وہ حمایت مل جائے تو اور کیا کہنے، آپ لڑتے رہیے مقدمے، آپ کا مال تو تم تو راز چھوڑے ہوئے مال کو تو تمہیں کھانے میں ایسا ماتا کہ پورا ہڑپ کر جاؤ، اور مال کی محبت تو تمہیں جم کے بیٹھی ہوئی ہے کل. لیکن یاد رکھو کہ ساری دنیا جو ہے، مال تو بات کی بات ہے، جب یہ زمین ہی جس پہ تم ٹھہرے ہوئے یہی ریزہ ہو جائے گی تو وہ تمہارا مال، تمہارے گھر، تمہاری چیزیں کہاں جائیں گی؟ اور اس دن تمہارا رب اس کا وجود ہوگا وہاں یوم قیامت میں، اور فرشتے ہوں گے جو صف در صف کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے سامنے جہنم کو سامنے چلاتے ہوئے لایا جائے گا. اس دن انسان کو سب باتیں یاد آ جائیں گی جو اس کو کہی جا رہی تھیں، جو دنیا میں اس کو دین کی باتیں بتائی جا رہی سب یاد آ جائیں گی. لیکن اب یاد دلانا اور یاد کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کو کہے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ اپنے آگے بھیج دیا ہوتا، تو اس کو جو عذاب آج ملے گا دنیا میں، اس نے بڑے عذاب تلاش کیے ہوں گے. بڑے بڑے لوگوں کے حکومتوں میں آپ دیکھ لیجئے کیا کیا پنشمنٹ کے طریقے ایجاد کرتے ہیں، کیسے کیسے تعذیب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری تعذیب کچھ نہیں ہے اس کا عذاب کے مقابلے میں جو ہم نے تمہارے لیے یہاں رکھا ہے. اور جو بندھن ہم تمہارے لیے رکھے ہیں، بیڑیاں رکھی ہیں، کسی نے تم کو ایسے نہیں باندھا ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے ایمان پر مطمئن تھے، ان کا دل اللہ کی بات پر مطمئن تھا، نہ دیکھ، اس کے باوجود کہ ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا، دنیا کی تکلیفیں بھی مل رہی تھیں، تو ایسے لوگوں سے ہم کیا کہیں گے؟ اے روح میرے اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ اور بہت خوش ہو کر، تم بھی خوش ہو اور ہم بھی تم سے خوش ہیں، فادخلی فی عبادی، اور میرا جو ہم نے الگ تمہارے لیے میرے اپنے بندوں کا جو مقام ہے، جگہ ہے، وہاں تم جا کے رہو. اور وہ جگہ کہاں ہے؟ میری جنتیں ہیں. سورہ بلد ہے. اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم کھائی ہے. بلد کا مطلب شہر ہے، لیکن یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا نبی کا گھر ہے مکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس شہر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہیں کھاتا ہوں یا کہتا ہوں قسم کھا کے. اور یہاں پر آپ اترے ہوئے ہیں اس شہر میں. دونوں مطلب ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ یہیں پر آپ کا وجود ہوا ہے، آپ کا پیدائش یہاں ہوئی ہے، آپ یہاں رہے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کافروں نے جب آپ نے نبوت کی بات کی تو ان لوگوں نے آپ کی عزت کو حلال کر لیا، آپ کی بلکہ جان کو حلال کرنے لگے. وانت حل کہ آپ کو انہوں نے حلال سمجھ لیا کہ اس گھر میں آپ کی جان بہانا، محترم ترین امن کے شہر میں آپ کی عزت و جان کو یہ حلال کرنے پہ اترا ہے. ووالدین، اور میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے اور جو اس کے پیدائش اس کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو یقیناً مشقت میں پیدا کیا ہے. مشقت ایک وہ ہے جو لازمی ہے، اور ایک مشقت وہ ہوتی ہے جو اضافی ہوتی ہے. تو اضافی نہ بھی ہو تو مشقت لازمی تو کہیں نہ کہیں موجود ہے. لقمہ بھی اگر ہم رکھیں گے تو منہ میں جب تک چبائیں گے نہیں، اندر نہیں جائے گا. ایحسب الانسان، ایحسب، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس پر کسی کا زور نہیں چلتا؟ اور وہ کہتا ہے کہ ایسا احسان جتاتا ہے دوسروں پر کہ صاحب میں نے تو اپنے لیے دنیا لٹا دی آپ کے لیے، اور میرے پاس تو جو کچھ سب دے دیا. ایحسب، تو کیا وہ سمجھتا ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تھا کہ اس کو نہیں معلوم جھوٹ بھی اس نے کس حد تک بولا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، تم ہمیں اپنا احسان جتا رہے ہو، ادھر ہمارا احسان تو دیکھو. ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں بنائیں. آنکھوں کی قیمت اگر انسان کو معلوم کرنا ہو تو آج دیکھ لیجئے. آج آپ کے پاس کیمرے ہیں. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو کیمرہ ہے سارے کیمروں کی طاقت ایک طرف کر دیجیے اور ایک آنکھ کی طاقت اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور وہ آنکھ تو جو کرتی ہے کیمرہ 1000 بار بھی نہیں کر سکتا. کیسے ہم نے، اور خوبصورتی کا منظر، جسم کے اندر منظر، دیکھنے کا منظر. وَلِسَانًا، اور ہم نے تمہارے لیے وہ زبان بنائی ہے جس سے تمہارے اندر چباتے بھی ہو، کھاتے بھی ہو، مزے بھی لیتے ہو، اور اسی کے ذریعے سے بولتے بھی ہو. وَشَفَتَيْن، اور آپ دیکھیے کہ یہ زبان ہر وقت تر رہتی ہے، بھیگی رہتی ہے اور سڑتی نہیں ہے. دوسرا حصہ آپ کا گوشت کا کھال کو آپ پانی میں مستقل ڈال دیں، تھوڑی دیر بعد وہ کھال خراب ہو جائے گی. ہم نے زبان بنائی ہے. وشفتین، اور تمہارے 2 ہونٹ، ان کی اپنی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ان کا ایک اپنا منظر ہے. اور پھر ان کے جو گوشت ہے وہ اس کا الگ ہی تخلیق الگ ہے اس کی. وہدیناہ النجدین، اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے 2 چڑھنے والے راستے بنائے. ایک راستہ ایمان کا ہے، ایک راستہ کفر کا ہے. دونوں میں چڑھنا پڑے گا، لیکن ایک راستہ کامیابی کی طرف چڑھائی کرے گا اور دوسرا جہنم کی طرف. فلقتہا والعقبہ، تو اے لوگوں جب دنیا میں تم رہ رہے تھے تو تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم وہ وادی، وہ عقبہ، وہ گھاٹی پار کرتے جس کے بعد کامیابی تھی. تو معلوم ہے وہ کون سی گھاٹی ہے؟ وہ گھاٹی یہ ہے کہ تم غلام ہو تو اس کو آزاد کر دو، کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا دو، خاص طور جب قحط پڑا ہوا ہو، بھوک بچے گڑگڑا رہے ہوں. آج آپ دیکھ لیجئے کتنے ملکوں کے اندر بچے مر رہے ہیں، ان کو ٹھیک سے غذا نہیں مل رہی ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ، اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں، ان کا حال ہے. اور ان کو اگر آتا بھی ہے مال ہمارے ملکوں میں تو ہمارے بڑے لوگ اس کو چرا کے کھا جاتے ہیں، بیچ کے کھا جاتے ہیں اور اس کو کھلاتے نہیں. یتیما ذا مقربہ، یا پھر ایسے یتیم کا تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا اپنے مال کے ذریعے سے، تمہارا قرابت دار بھی تھا. یا ایسے مسکین کا جو زمین میں لوٹ پوٹ رہا تھا، اس کے بعد ٹھیک سے گھرانہ تک نہیں تھا. ثم کان من الذین آمنوا، لیکن بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان
قبول کر لیا تھا اور خود بھی صبر کرتے تھے, دوسروں کو بھی صبر کی بات کرتے تھے, اور دوسروں خود بھی رحم کرتے تھے اور دوسروں کو بھی رحمت کی اور مہربانی کی وصیت کرتے تھے, یہ ہیں وہ لوگ جو دائیں والے بنیں گے. لیکن جنہوں نے دنیا میں کفر کر کے زندگی گزاری, وہ تو بدبختی والے لوگ ہوں گے, بائیں ہاتھ والے ہوں گے, اور ان کے لیے تو وہ آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے جس کی ہم نے مطلب یہ ہے کہ جو ان کو نہ صرف جلائے گی بلکہ وہ ان کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھے گی, اس سے نکلنے بھی نہیں کوئی موقع نہیں ہوگا ان کو. شمس سورج ہے, اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورج کی, وہ جب سورج کی کرنیں جو ہیں شروع میں اٹھنا شروع ہوتی ہیں, چاشت کا وقت ہوتا ہے, اور رات کی چاند کی قسم ہے جب وہ اس کے پیچھے پیچھے نکلتا ہے, اس کی روشنی سے اپنی روشنی بڑھاتا ہے, اور دن کی قسم ہے جب وہ بہت روشن ہو جاتا ہے, اور رات کی قسم ہے جو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے, اور آسمان کی قسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عجیب تخلیق کی ہے, اور زمین کی تخلیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا, پھر اس کو پھیلایا, ہموار کیا, اور اس میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کیں, پھر اس کو ڈپازٹ کرنے کی جگہ بھی بنایا, ونفسن, اور پھر دیکھو اس کے ساتھ نفس کو ہم نے بنایا, کیا اس میں ہم نے اس کے اندر کیا اس کے اندر تخلیقات ہم نے اس کے اندر رکھی ہیں. ہر انسان اپنی جگہ پر ایک پوری دنیا ہے, ایک پورا بلکہ کہہ لیجیے کہ یونیورس ہے, وہ اس میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں فعال ہما, لیکن اس میں ایک چیز ہم نے اور بھی رکھی ہے کہ اس کے اندر اچھا اور برے کی دونوں کی تمیز بھی رکھی ہے, دونوں کا خیال بھی رکھا ہے, اور دونوں کی پہچان بھی رکھی ہے. تو جس نے تزکیہ نفس کر لیا, برائی سے بچا لیا, تو بس وہ کامیاب ہوا, اور جس نے اپنے تزکیہ نفس کو دبا دیا اور اپنے نفس کو برائیوں پہ لگا دیا, وہ ناکام ہو گیا. دیکھو اس سے پہلے سمود کو سرکشی کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے اپنے جو سرکشی کی تھی اس کے ذریعے سے ہم کو جھٹلایا. تو ان کا جو بدبخت ترین آدمی تھا وہ اٹھا, اور اس نے جا کے رسول نے جب کہا تھا دیکھو اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ جو ہے اس کا پینے کا دن ہے, تو انہوں نے اس کی بات کو جھٹلایا نہیں. تو وہ آدمی اٹھا, وہ جو شقی ترین آدمی تھا, اس نے جا کے اس کے کوچے کاٹ دی. نتیجہ کیا ہوا, صرف اس کو ہم نے سزا نہیں دی بلکہ چونکہ ابھارنے والے پیچھے تھے اور اس کے جو سارے لوگ جو تھے اس پہ خاموش تھے, تو خاموشی کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پہ عذاب انڈیل دیا. یعنی جیسے آپ غور کیجئے کہ کوئی چیز انڈیلی جائے اور دھڑا دھڑ گرتی چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے, تو ہم نے عذاب ان پہ انڈیلتے چلے گئے اور ان کو بالکل ہموار کر دیا, برابر کر دیا, ان کا کوئی وجود ہی مٹا دیا. اور اللہ تعالیٰ کو جب اپنا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی فکر نہیں کرتا. سورہ لیل ہے, رات کا دن کا تذکرہ, اللہ نے قسم کھایا, اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے, دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے. اب دیکھ لو کہ انسان کی تخلیق اللہ نے کیسے کی, ایک مرد بنایا, ایک عورت بنائی. ان سعیکم, اور ہم نے تمہاری کوششیں جو ہیں طرح طرح کی بنائی ہیں, سب ایک طرح کی چیز نہیں ہے, سب ایک ہی شکل کے نہیں ہیں, سب ایک ہی کوشش کے نہیں, لیول کے نہیں ہیں. ساری کوششیں ہم نے بنائی ہیں, لیکن ساری کوششوں کا انجام کیا ہے وہ ہم نے ایک بنایا ہے. اگر اچھا انجام ہے تو اچھا انجام سب کا ہوگا, چاہے کوششیں کتنی ہی ہوں. ایک آدمی بہت عبادت گزار ہے, ایک آدمی بہت مالدار ہے, ایک آدمی بہت دنیا کی خدمت, طرح طرح کی خدمتیں ہیں. ہر خدمت جو ہے اگر اچھی ہے تو اللہ کے اس کا کوشش کا انجام ایک ہوگا. فاما من آتا, تو جس نے اللہ نے کسی نے دیا, اس کو جو کچھ بھی دیا, مال دیا, علم دیا, اور جو کوئی معلومات دی, تو جس نے دیا اور اس نے تقوی کے ساتھ اس کو لیا, اور پھر اللہ کی بات کے اللہ کے ساتھ تصدیق کی, آخرت کی, تو ہم اس کے لیے آسانی کو آسان بنا دیں گے. لیکن جس نے بخل کیا اور ہم سے بے نیاز بن کے رہا اور ہمارے قیامت کے آنے کا انکار کیا, تو ہم اس کے لیے مشکل کو آسان بنا دیں گے. یعنی اس کے لیے اس کو تو یہ لگے گا کہ ہم آسان کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اصل میں مشکل تھی, جو وہ سمجھ رہا تھا بڑا آسان ہے اس کے لیے. وہ دنیا گزار رہا ہے, اس کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ آخرت کے کوئی دنیا گزارنے میں اسے کوئی, آپ دنیا کے لوگوں سے پوچھیے, وہ آپ کو بتائیں گے صاحب ہمارے 200 سال سے ہمارے سسٹم چلا رہا ہے, ہمارے پاس تو یہ 50 سال جو میں نے ڈسکوری کی تھی, اور میں تو بچپن سے اتنا جینیس تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے آخرت کی فکر نہیں کی تو تمہیں جو آسانی لگ رہی ہے وہ آسانی نہیں بلکہ تمہاری دشواری ہے, کیونکہ انجام تمہارا اور حساب تمہارا مشکل ہو جائے گا. اور وما یغنی عنہ مال, اس دن اس کے اندر تو اس کا مال کام آئے گا, جب وہ سب چیزیں اس کو چھوڑ دیں گی, جب وہ پیچھے گرا دیا جائے گا جہنم میں, اس وقت مال اس کو نہیں بچانے آئے گا. اے لوگوں, ہدایت دینا بھی ہم نے اپنے ذمہ طے کر رکھا کہ ہم انسان کو راستہ بھی بتائیں گے, راستے پہ چلنے کے لیے نبی بھی بھیجیں گے, اور راستے پہ چلنے کے انعام بھی بتائیں گے, لیکن ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے. اس کی مرضی ہوگی تو وہ لے گا, اور لے لے گا تو ہم اس سے خوش ہو جائیں گے. جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ہمارا ہے, اور آخرت میں وہ بھی ہمارا ہے. تو آخرت بھی ہمارے لیے ہے, ہم نہیں طے کی ہے, ہمارے لیے ہوگی, اور ہم ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. لیکن تم دنیا کو نہیں مانتے, آخرت میں تم کو ماننا پڑے گا. فانذرتکم, تو ہم تم کو ڈرانا چاہتے ہیں اس آگ سے جس کی لپٹیں جو ہیں اٹھتی ہوتی ہوں گی, اور اس کے اندر وہی داخل ہوگا جو دنیا میں بدبختی کے ساتھ رہا ہوگا, جس نے ہمیں باتوں کو جھٹلایا ہوگا,
ہماری باتوں سے منہ موڑا ہوگا، اور اس سے وہ آدمی بچ جائے گا اس آگ سے جس نے دنیا میں تقوی کی زندگی گزاری ہوگی، اور جو اپنے مال کو اس لیے دے گا کہ تاکہ اس کی زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کے نفس کی تزکیہ ہو جائے، مال کا تزکیہ ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور جو کچھ بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کوئی انسان کے اللہ کے نام سے کوئی نعمت کا کام کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بدلہ دیا جائے، اس کا بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا ابْتِغَاءَ، لیکن وہ اسی وقت دے گا جب وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہوگا، اور ہم نے جس آدمی نے یہ کام ہمارے لیے کیا ہوگا اس کو تو ہم راضی کر دیں گے۔ خاص طور سے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ آیت ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو کام کیے تھے اسی لیے ان کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اور ان کے کو رضا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ، سورہ ضحیٰ ہے۔ ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے جب سورج روشن ہوتا ہے، کرنیں ذرا سی سرخی سے سفیدی کی طرف آنے لگتی ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے، اس کی قسم ہے۔ اور رات ہے جب وہ چھا جاتی ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کچھ دن شروع میں آنے کے بعد رک گئی تھی تو آپ کی کیفیت بدلنے گئی تھی، اور آپ کو یہ خیال و شادی میرے ساتھ کچھ دھوکے بازی ہوئی یا پتہ نہیں کیا چیز تھی، تو ان کو بس پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ایک دفعہ روشنی ہوتی ہے پھر تھوڑی میں رات آ جاتی ہے، رات کے بعد پھر روشنی آتی ہے، تو ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں تھا، اور نہ تو ہم آپ سے ناراض ہیں نہ بیزار ہیں، اور آپ کے لیے تو آخرت ہم نے جو ہے خیر کی چیز بنا دی ہے، دنیا کے مقابلے میں خیر آپ کے لیے آخرت بہتر ہے، اور ہم آپ کو تو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم تو ابھی آپ کو تھوڑی دیر کی تربیت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے رہے ہیں، اور آگے کے لیے آپ کو جو بڑی مہم ہے اس کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو اتنا دیتے چلے جائیں گے کہ آپ کی رضامندی ہی رضامندی ہوگی۔ اے نبی ذرا سا آپ خیال تو کریں، آپ کیسے پیدا ہوئے تھے؟ آپ کے والد بھی زندہ نہیں تھے اس وقت، آپ تو یتیم ہو کر پیدا ہوئے تھے، لیکن ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کے دادا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، پھر آپ کے چچا کو مسخر کر دیا، اور ہم نے پوری قوم کو آپ کے لیے مطلب یہ آپ کی عزت کرنے والا بنا دیا، اور آپ کو دنیا میں رہتے تھے لیکن آپ کو آخرت کے راستے کا پتہ نہیں تھا، آپ تلاش میں تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم نے آپ کو وہ راستہ بتا دیا، اور آپ جو تھے آپ کے پاس خرچہ نہیں تھا، آپ کے پاس آپ کے گزارے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور آپ کے چچا بھی وہ تھے تجارت سے کچھ کما لیتے تھے، تو ہم نے آپ کو ایسی خاتون سے آپ کی شادی کرا دی جو خود مالدار تھیں، اور جن کے پیسے سے آپ کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو گئیں، اور وہ آپ کے مطلب یہ کہ بہترین ساتھی بھی بن گئیں۔ فاغنا، ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ فاما الیتیم ہے، تو اب آپ کا رویہ اب کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ یتیم جو ہو اس کے ساتھ زبردستی مت کیجیے گا، اس کے ساتھ قہر کا معاملہ مت فرمائیے گا۔ یہاں یتیم سمبالک ہے، یتیم کا مطلب ہر آدمی جو مطلب یہ کہ مظلوم ہو یا کمزور ہو یا نہتہ ہو یا جس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، اس کو کچھ آتا نہ ہو، تو اس کی مدد، یعنی دوسرے الفاظ میں جو اسلام کا نظام ہے پہلے دن سے لے کے حکومت تک، اس کا اصل کام ہے کمزوروں کا بچاؤ کرنا۔ آج کا نظام ہے جو کہتا ہے ہم طاقتور کے لیے کھڑے ہوں گے اور کمزور کو مارتے رہیں گے، اس کو دبا لیں گے، اس کو چھین لیں گے اس سے۔ اسلام کا نظام بالکل وہ ہے جو یتیم پرست ہے، آج کا نظام جو ہے وہ مالدار پرست ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اے نبی آپ سے کوئی مانگنے آئے تو اس کو ڈانٹیے گا نہیں، اگر آپ نہ دے سکے تو انکار کر دیجئے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کے اور اس کو گالی گلوچ کر کے اور ذلیل کر کے اس کو رسوا مت کیجیے گا۔ اور سائل پیسے کا بھی ہو سکتا ہے، علم کا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی ضرورت کا بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا آپ ذکر بھی کرتے رہیے، بتاتے بھی رہیے، یعنی یہ فخر کرنا اللہ کی بات پر کوئی بری بات نہیں ہے، تکبر کرنا بری بات ہے، اور جھوٹی فضیلت بیان کرنا بری بات ہے، اور بڑھا کے بیان کرنا مبالغے کے ساتھ وہ غلط بات ہے، لیکن جتنی سیدھی سچی بات ہو اس کا ذکر کرنا بھی اچھی بات ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اسی میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو دیکھا اس کے کپڑے بہت خراب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تمہارے پیسے ویسے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو بہت اچھے پیسے ہیں، تو میں نے تو اپنے ایسے ہی رکھا ہے تاکہ میں بالکل، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو جب نعمت دے تو اس کا وہ اظہار بھی کرے، لیکن تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو تکبر میں ڈالنا، بس یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور حق کا مقابلہ کرنا یہ تکبر ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا، آپ کے اوپر وحی اتاری، اور وحی کے بعد آپ کے اندر کیفیت پیدا ہوئی، لیکن وہ کیفیت دور کر دی ہم نے۔ اب آپ کا دل بالکل مطمئن ہو چکا ہے کہ آپ دنیا مانے نہ مانے آپ اللہ کے دین کو کھڑے ہو جائیں گے دینے کے لیے، اور ہم نے آپ کے جو بوجھ تھے، آپ پہ جو مختلف جسمانی، روحانی اور مالی جتنے بھی تھے، سب بوجھ ہم نے آپ پہ ہٹا دیے، اور ایسے بوجھ تو وہ تھے جس سے آپ کی کمر ٹوٹ جاتی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہمارا نام لیا جائے گا تو آپ کا نام لیا جائے گا، اذان میں ہوگا تو آپ کا نام بھی ہوگا، اور دنیا کے اندر جتنے برے کہنے والے کہتے رہیں، لیکن ہمارے نزدیک آپ کا نام بلند ہے،
اور دنیا میں بلند ہو نہ ہو، آخرت میں تو آپ کا نام اور بلند ہوگا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے نبی دنیا کے اندر ہم نے دونوں کیفیتیں رکھی ہیں، آسانی بھی رکھی ہے اور مشکل بھی رکھی ہے، لیکن ہم نے آسانی ایک رکھی ہے اور اس کو ہم مشکل ایک رکھی ہے اور دو آسانیوں سے اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ تکلیف آتی ہے لیکن دو دفعہ راحت بھی دیتے ہیں، ایک دفعہ بیماری آتی ہے دو دفعہ راحت بھی دیتے ہیں، ایک دفعہ مال چلا جاتا ہے دو دفعہ مال بھی دیتے ہیں۔ دنیا کی اور تکلیفیں ہیں لیکن سب کو ہم ہٹاتے بھی رہتے ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے نبی آپ کی نبوت کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام کرنے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی ذاتی عبادت بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے رہا کریں، ذاتی عبادت کریں، رات میں اٹھ جائیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں۔ 3 ہے، سورہ 3 کی قسم کھائی، یہ 3 شہروں کی قسم ہے۔ ایک جگہ انجیر پیدا ہوتی ہے اور ایک جگہ زیتون پیدا ہوتا ہے، اور ایک علاقہ ہے جو طور سینا کا علاقہ ہے، اور ایک جگہ ہے مکہ کا۔ تو 3 میں کون پیدا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم۔ تو 3 کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک بازار ہے، ایک ملک ہے جہاں انجیر پیدا ہوتی ہے، اور ہم نے وہاں سے ابراہیم جیسا انسان پیدا کر دیا۔ اور زیتون آج بھی پیدا ہوتا ہے فلسطین میں، ہم نے وہاں سے موسیٰ اور عیسیٰ جیسے لوگ، عیسیٰ جیسے وہاں پیدا کر دیے۔ طور سینین، اور ایک سینا کا جگہ، ایک بالکل چٹیل سا میدان، کچھ اس میں پہاڑ کچھ نہیں، کوئی دنیا جانتی نہیں، لیکن ہم نے اس سے موسیٰ کو وہاں پہ تورات دے دی۔ اور یہ شہر مکے کا اتنا زبردست امانت والا شہر، اور ہم نے اس سے ایک نبی اٹھا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ساری چیزوں کی قیمت اپنی جگہ تاریخ، لیکن تاریخ کی اصل قیمت یہ ہے کہ وہاں سے اللہ کا نور نکلا، اللہ کی ہدایت نکلی، تو پھر سوچے کہ ان کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لقد خلقنا الانسان، اور ہم اس زمینوں کی قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بھی بہترین شکل میں بنایا ہے، اس کی عقل کو، اس کے دماغ کو، اس کے دل کو، اس کے ایک ذرے کو، یہاں تک کہ ایک بال آپ غور کیجئے کہ سر کے بال کی شکل الگ، جو کھال کے ہاتھوں کے کھال کی الگ مثال ہے، پیروں میں الگ مثال ہو، ہر طرح کے بال ہیں اور ہر آدمی کے الگ طرح کے بال۔ تو تقویم کی کوئی انتہائی نہیں ہے اللہ کے یہاں، ہر چیز کو ایک قیام اور قوام بنا دیا اس کے اندر۔ ثم رددناه اسفل سافلین، لیکن جب انسان اپنی اخلاق دنیا کے لحاظ سے تخلیق میں بہت اچھا ہے، لیکن اخلاق خراب ہو جائیں تو وہ انتہائی پستیوں تک گرتا چلا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا، اس پستی سے وہی لوگ نکل سکتے ہیں جو ایمان لے آئیں، عمل صالح کرتے رہیں، تو ہم تو ان کو وہ اجر دیں گے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو ان کو کیا ہو گیا کہ یہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حکم دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ کے حکم دنیا میں بھی اچھے ہیں اور آخرت میں تو اچھے ہوں گے، لیکن ان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے جو اللہ کے حکم کو دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ سورہ علق ہے، انسان کے لوتھڑے کی شکل کا وجود ہوتا ہے، پروسیس میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اس رب کے نام سے آپ پڑھیے، یہ پہلی آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی کے پر وحی کی گئی تھیں۔ اس کا دوسرا حصہ بعد میں ہے، کچھ حصہ مکی ہے جو شروع کا ہے، کچھ حصہ اس کے بعد کا ہے۔ جس نے پیدا کیا آپ کو، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، جمع ہوا خون تھا جس سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے اور اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جو بہت عزت والا ہے، خود بھی عزت والا ہے، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ عزت والا ہی عزت دیتا ہے، ذلت جو ذلیل ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا آپ کو، اور قلم کے ذریعے سے وہ علم پھیلانا آسان ہو گیا، قلم کو کے ذریعے سے محفوظ کرنا آسان ہو گیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو وہ سکھا دیا جس کو معلوم نہیں تھا۔ اب یہودیت اور عیسائیت یہ کہتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم چھپایا، اس سے چھپایا اس نے، اور اسی جنت میں اس کو درخت سے نہیں جانے دیا اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو اس کو علم دیا، پہلے دن سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پورے علم پہ پیدا کیا تھا۔ آج کا انسان کہتا ہے انسان جہالت پہ پیدا ہوا تھا، دھیرے دھیرے اس کو علم آیا۔ کلا ان الانسان لا یطغی، یہ انسان جو ہے نا یہ سرکشی پہ اتر جاتا ہے۔ کیوں اترتا ہے سرکشی پہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، اس کے کام خود ہی چل جائیں گے، اس کے بعد کی دولت ہے، اس کا جسم بڑا شاندار ہے، اس کے بعد سارے وسائل ہیں، تو سمجھتا ہے مجھے کسی کو پوجنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس کو یہ نہیں یاد رہتا ہے کہ اس کو خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، اے وہ آدمی جو وہ ابو جہل اور ابو لہب، تجھے یہ ہمت کیسی ہوئی کہ کعبے میں جب ایک میرا بندہ کھڑا ہوا تھا نماز پڑھ رہا تھا اور تو نے اس کو مطلب یہ روکا؟ ارأیت ان کان علی الہدی، تجھے خیال نہیں آیا کہ وہ اگر ہدایت پر ہوا یا وہ اچھی بات کا حکم دے رہا ہے تو پھر تمہارا کیا انجام کیا ہوگا، اور تمہارے روکنے کا کیا انجام ہوگا؟ ارأیت ان کذب، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ تم سے مطلب وہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس کے۔ الم یعلم بان اللہ یری، تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، تو اے وہ سرداران قریش، ان کو اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ اب بھی نہیں روکتے ہیں تو ہم ان کی پیشانی پہ ہم ان کی پیشانی پہ داغ لگا دیں گے، ان کے اوپر ٹھپا لگا دیں گے، یعنی ان کو جلا دیں گے ان کی پیشانیوں کو۔ وہ کہتا تھا کہ میری پیشانی، جب ابو جہل کہتا تھا کہ میری پیشانی اس لیے تھوڑی کہ زمین پہ ٹکے ہی ہے، میں تو بڑا عزت والا ہوں، تو اللہ نے کہا تمہاری پیشانی ہے کیا؟ اس میں صرف جھوٹ بھرا ہوا ہے،
اور سوائے اس میں خطا کاریوں کا اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس تو بڑے ساتھی ہیں, میرے پاس فوج ہے, میرے پاس یہ ہے, تو آپ نے بلا لے جتنے اس کے بعد مجلس میں طاقتور لوگ ہیں. اور ہم اپنے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں, ہم ان کو صرف خود نہیں آتے, ہم تو فرشتے بھیج دیتے ہیں. اور وہ زبانیہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ دروغہ ہوتے ہیں, پکڑنے والے. ہرگز نہیں, اے نبی آپ ان کی بالکل فکر مت کیجیے, آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہیے, ان کی ایک بات مت مانیے, اور آپ تو بس سجدے میں رہیے اور اللہ سے قربت کے راستے بناتے رہیے. قدر ہے, مقدار, ہر چیز کی مقدار ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقدار تم سوچو کہ ایک رات کی مقدار کتنے آپ طے کریں گے؟ 24 گھنٹے. مثلا 1 گھنٹے کی مقدار آپ طے کر لیجیے, 1 گھنٹے میں آپ کتنا کمائیں گے, 1 منٹ میں کتنا کمائیں گے, آپ زیادہ سے زیادہ دنیا کی مقدار بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارے پاس جو مقدار ہے وہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو ایسی رات میں اتارا ہے جس کی ایک خاص مقدار ہم نے رکھی ہے. جب سورج اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو اتارا تو پہلی دفعہ اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ رکھا گیا, پھر وہاں سے دھیرے دھیرے آپ کے اوپر اتارا گیا, اور رمضان سے آپ کی وحی کا آغاز بھی رمضان سے ہوا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو معلوم ہے یہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ 1000 مہینے کی, اس کی 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی جو رات ہے یہ 1000 مہینے کے برابر, اور اس کا اجر, اس کا عبادت اور اس کی نیکیاں 1000 مہینے کے برابر. تنزل الملائکہ, تو اس میں فرشتے اترتے ہیں نیچے زمین پہ, اور جو جبریل امین اترتے ہیں, اور یہ اللہ کی اجازت سے سب ہوتا ہے. من کل امر سلام, اور اس میں ہر معاملے کے لیے ہم نے اس دن جتنے معاملات ہمارے اس دن ہوتے ہیں وہ سب سلامتی والے ہوتے ہیں, امن والے ہوتے ہیں. حتیٰ مطلع الفجر, یہ فجر تک یہ صورتحال طاری رہتی ہے. لیکن یہ امر جو اتر رہا ہے سلامتی کا, اب ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ہمارے اندر بھی سلامتی آ جائے گی. ہم اس کو انکار کر دیں تو سلامتی سے نکل جائیں گے, نہ استعمال کریں تو محروم رہیں گے. سورہ بینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لم یکن الذین کفروا, لگتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں لیکن کفر کریں گے, اور وہ جو مشرکین ہیں جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, وہ جو ہیں باز آنے والے نہیں ہیں, یہاں تک کہ ان پہ آخری دن آ جائے قیامت کا جو بینہ ہوگا, بالکل کھلی نشانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول من اللہ, دیکھو ہم نے تمہیں ایک اور بینہ بھیجا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہماری طرف سے ایک رسول ہے جو تمہارے سامنے وہ بڑے پاک و صاف صحیفے میں سے پڑھ کے سناتا ہے, اور اس کے صحیفے میں اندر بہترین چیپٹر ہیں, بڑی طرح کی صورتیں ہیں, آیتیں ہیں, بہت ہی قیام والی, یعنی مضبوط ہے, وہ مضبوطی دینے والی ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب, اور دیکھ لیں کہ وہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے کیا کیا, بجائے اس سے کہ وہ دین پر متحد رہتے, سب مل کے دین پہ عمل کرتے, انہوں نے آپس میں تفرقہ ڈال دیا, خود بھی تقسیم ہو گئے اور کتابوں کو بھی تقسیم کر دیا, جبکہ ان کے پاس بالکل واضح باتیں آ چکی تھیں. وامروا, حالانکہ ان کو صرف اتنا حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں, اسی کے ساتھ اس کا دین اس کو خالص کر دیں, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر راستے سے کٹتے ہوئے اللہ کے راستے پہ چلیں, حنیف بن کر رہیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں. اور یہی وہ دین ہے جو مضبوط ترین ہے, جو قائم ترین ہے, اور جس کے اندر قوامیت ہے, یعنی خود قائم ہے, اور جو اس سے جڑ جائے گا اس کو بھی وہ قیام دے دے گا. ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے, اور وہ لوگ جو مشرک ہیں, ان کے لیے ہم نے جہنم کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے. اور یہ بدترین مخلوق ہے, ہماری مخلوق ہے, ہم نہیں پیدا کیا سب کو, سب انسان ہیں, لیکن ہمارے یہ شریر ہیں, خراب انسان ہے یہ. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاری, وہ ہماری اچھی مخلوق ہیں, بہترین ہیں, وہ نمک ہے انسانیت کا, وہ انسانیت کے لیے مطلب رحمت ہے اور برکت ہیں. اور ان کا تو جب بدلہ یہ ہوگا کہ ان کو ہمیشہ کی جنتیں ملیں گی, نہریں بہتی ہوں گی, وہیں ہمیشہ رہیں گے. اور ان کے ساتھ تو اللہ کی طرف سے جو ان کو انعام ملے گا وہ 2 طرفہ ہوگا, کہ وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. زلزال ہے, زلزال ہے کہ یہ بھی صورت زلزلی کیفیت ہوگی قیامت کی, تو یہ بھی ایک نام ہے کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا, اور اس پہ سے جتنے بھاری بھاری بوجھ تھے اس کے اندر دبے ہوئے تھے وہ سب باہر نکال دیے جائیں گے. بھاری بوجھ انسان بھی ہوگا, اور جو انسان کی چیزیں ہیں, ذخیرے ہیں, اور بڑے بڑے چھپائے ہوئے مال ہیں, وہ سب اس کے اندر ہوں گے. اس وقت انسان کہے گا ارے یہ کیا ہو گیا اس زمین کو, یہ تو ہمارے لیے ایسی تھی اور آج کیا ہو رہا ہے اس کو. وہ اس دن اپنی خبریں بتائے گی ان کو کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, تمہاری فلاں جگہ تم نے یہ گئے تھے تو ایسا کیا تھا, فلاں ملک میں تم نے سیر کی تھے تم نے یہ کیا تھا. ساری باتوں کی وہ خبر بتائے گی, اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ باتیں بتا دی تھیں. یوم یصدر الناس, تو وہ دن ایسا ہوگا جب انسان جو ہیں گروہ در گروہ, الگ الگ گروہوں کی شکل میں بکھرے ہوئے اور جمع ہو کے کچھ گروہوں کے ساتھ اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آ رہے ہوں گے, ان کو ان کو اعمال دکھا دیے جائیں گے. تو اگر دنیا میں کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہے تو اس کو نہ صرف دکھا دیا جائے گا بلکہ اس کا عمل بدلہ دے دیا جائے گا, اور جس نے برا کام کیا تھا اس کو بھی دکھا دیا جائے گا اور اس کا بدلہ بھی دے دیا جائے گا. باقی معاف کرنا چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. والعادیات, اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی مثال دی ہے جنگوں میں. آج کے زمانے میں تو گھوڑے بیچارے جو ہیں وہ تو خالی ریس کے لیے رہ گئے,
یا قصے کہانیوں کے لیے رہ گئے یا ہاس پاور کے لیے رہ گئے، ورنہ ایک زمانے میں انسانیت کے لیے سواری بھی تھے اور جنگوں کا سب سے بڑا ذریعہ تھے. تو اللہ نے ان کے قسم کھا کے بیان کیا ہے، انسان کی مثال سے اس کو جوڑ کے بیان کیا ہے کہ تم ذرا دیکھو تو جب تم حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہو تو کیسے تم جاتے ہو. تم ایسے گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہو جو مطلب یہ ہے کہ ریڑ لگا دو تو بھاگتے چلے جاتے ہیں، ہانپ رہے ہیں لیکن ان کی اسپیڈ میں فرق نہیں آتا، سانسیں ان کی زور زور سے نکل رہی ہیں، لیکن وہ تو اور ایک دوسرے سے اڑتے ہوئے جیسے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتے ہوئے نکلتے ہیں. اور جب وہ اپنے زمین پر پیر مارتے ہیں تو اس کے ان کے سم جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اگر پتھر ہے تو اس میں سے ہلکی ہلکی سی جیسے جو ہے اس میں سے وہ نکلنے لگتی ہیں، چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں ان کے پیروں کو مارنے سے. فالمغیرات، اور تم رات میں ان کو لے کے نکلتے ہو اور جس قافلے پہ قبیلے پہ حملہ کرنا ہوتا ہے صبح تم ان پہ حملہ کرتے ہو تو وہ تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں کہتے ہم تو ابھی سوئیں گے، ہم تو بڑے تھکے ہوئے آرام کریں گے. وہ تمہارے ساتھ حملے میں شریک ہوتے ہیں بلکہ تمہیں حملے میں کامیاب کرانے میں حصہ لیتے ہیں. فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ چلتے ہیں تو ان کے پیچھے غبار اڑتا ہوا ہوتا ہے، یعنی اتنی زوردار اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ پیچھے سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی اس وقت، تو غبار اڑاتے ہوئے چلتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ جہاں پہ لشکر دشمن کا ہوتا ہے اس کے اندر گھس جاتے ہیں. وہ ان کو اتنا ڈر نہیں لگتا کہ ہم پر تیر چلے گا، برچھے لگیں گے، لیکن وہ تمہیں لیتے ہوئے اندر تک جا کے حملہ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دے کے بتایا کہ تم گھوڑے کو پالتے ہو، اسے کھلاتے ہو، تو دیکھو اپنی جان جوکھم میں ڈال دیتا ہے. تمہارے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے وہ. تو تم انسان، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، تم پلا رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو تم کم سے کم اپنے جانور سے نصیحت لے لو. ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان جس کا ایک رب ہے لیکن یہ تو اس کے ساتھ بڑا ناشکرا ہے. حالانکہ وہ اس بات پہ خوب گواہی اس کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور خود اپنے لیے تو وہ چاہتا ہے کہ خوب اچھائیاں ملیں اس کو، خوب اچھائیاں ملے، لیکن اللہ کی طرف ایک خیر کی طرف نہیں خیر بھی نہیں لوٹانا چاہتا اللہ کے پاس. افلا یعلم، تو کیا اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کو قبر بھی ہے، اس کی قبر کے بعد اس میں سے قبر میں سے اٹھایا بھی جائے گا، اور دلوں میں جو اس کو دبا ہوا تھا وہ سب وہاں پہ سب ظاہر کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کا رب جو تھا وہ تو سب باتوں سے خوب خبردار تھا، ان سے باخبر تھا. سورہ قاریہ ہے. قاریہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی جو بہت ہی بھیانک آوازیں نکالنے والی چیز ہو. تو قیامت جب آئے گی تو اس کی آوازیں جو ہوں گی گونج ایسی ہوگی کہ انسان کے کان پھٹ جائیں. تو معلوم ہے کھڑکھڑانے والی، معلوم ہے وہ کیا چیز ہے اور کیا چیز ہے. پھر تمہیں ہم بتائیں یوم یکون الناس، اس دن جب وہ زلزلہ آ رہا ہوگا زمین کا تو وہ ایسے انسان اڑے ہوں گے جیسے کہ پرندے، چھوٹے چھوٹے سے، مطلب یہ ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بھونگے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے فراشے ہوتے ہیں، یا جو اڑنے والے ہوتے ہیں اس کے آس پاس کیا نام ہے مختلف روشنیوں کے آگے، شمع کے آگے بھونگے جیسے ہوتے ہیں، اس طرح سے انسان بن جائے گا. اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے کہ دھنی ہوئی روئی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر اس کے بعد جب ان کو ٹھہرا دیا جائے گا، قیامت میں کھڑا کر دیا جائے گا تو ان کے وزن کو ناپا کیا جائے گا عمل کے. تو اگر کسی کے عمل کا وزن بڑھ گیا تو بس تو اس کی تو زندگی مزے کی ہے، اور لیکن جس کے وزن اس ترازو میں ہلکا نکلا اس کے اعمال کا، تو اس کا تو بس آخری انجام جو ہے وہ گڑھا ہے جس میں اس کو جھونک دیا جائے گا. تو معلوم وہ گڑھا کیا ہے، وہ بھڑکنے والی آگ ہوگی اس کے اندر. تکاثر ہے. انسان جو ہے ہمیشہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ملے. زیادہ سے زیادہ کا انسان کا اس کو ہوس کہہ لیجئے، خواہش کہہ لیجئے، کوشش کہہ لیجئے، سب ہوتی ہے. لیکن بری چیز نہیں ہے یہ. اصل چیز یہ ہے کہ وہ تکاثر کاہے کے لیے ہو. اگر ساری دنیا کے لیے ہے تو دنیا ہم پوری بھی سمیٹ لیں تب بھی وہ کم ہے، اور اگر آخرت کی تھوڑی سی بھی مل جائے تو بہت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکاثر، تم زیادہ سے زیادہ چکر میں اپنے آپ کو اصل مقصد سے بھول جاتے ہو، اور یہاں تک کہ تمہارے مرنے کا وقت آ جاتا ہے. اس کے دونوں مطلب ہے، تم مرنے تک یہاں تک کہ موت آ جاتی، اور نتیجہ ہوتا ہے کہ جتنا جمع کر لیا تھا وہ تم سب یہیں چھوڑ کے جاتے ہو. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تم جب یہ بتاتے ہو کہ صاحب ہم تو ہمیشہ سے ہم تو پشتینی قسم کے مالدار ہیں، تم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے پاس بھی اتنا تھا، اس کا بھی تم فخر کے ساتھ تذکرہ کرتے ہو. کلا سوف تعلمون، بہرحال تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا، اور تمہیں یقیناً پتہ چل جائے گا. کلا تعلمون، ابھی تمہیں سے بتایا جا رہا ہے جو علم ہے جو تمہارے پاس علم کی شکل میں ہے، لیکن ہم تمہیں وہ علم جو یقین کی شکل میں ہوگا، جو آنکھوں سے دیکھ لو گے، وہ بھی ہم تمہارے سامنے لے آئیں گے. وہ کب آئے گا؟ جب تم جہنم کو دیکھ لو گے، تو پھر تمہیں تو بالکل یقین ہو جائے گا جو ہم باتیں کہتے تھے وہ تو سامنے ہے. اس وقت تم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں ہماری نعمتیں تم نے کیسے استعمال کی تھیں، کیا حق ادا کیا تھا ان کا، کتنا شکر کیا تھا ان پر. ہم یہ سوال اس دن کریں گے. سورۃ العصر ہے یہ. العصر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھائی. عصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا. تو مطلب زمانہ جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارا ہر چیز ہماری ڈپازٹ کر رہا ہے، اور جب اللہ کے سامنے وہ پہنچے گا تو اپنے اندر سے جو نچوڑے گا تو ہمارے سارے اعمال اس کے اندر سے نکل جائیں گے.
یہ عصر کا مطلب ہے. دوسرا مطلب عصر کا مطلب ہوتا ہے جو عصر کا وقت ہوتا ہے، یعنی جو ظہر کے بعد نماز آتی ہے اس کو بھی عصر کہتے ہیں. لیکن عصر کا ایک مطلب ہمارا ٹائم ہوتا ہے، جو سینچری کہہ لیجئے یا ٹائم زون کہہ لیجئے، وہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف زمانے گزرتے ہیں کہ بھائی فلاں دور، فلاں حکومت کا زمانہ، فلاں حکمرانوں کا زمانہ، فلاں تاریخ کا زمانہ، فلاں تہذیب کا زمانہ، یہ بھی عصر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے جو الٹیمیٹ اور مطلب ایبسلوٹ ٹائم جو ہے اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان نے جو کام بھی کیا تھا آخری انجام میں وہ خسارے میں رہا. اگر انسان نے کھربوں کما لیے، آخری خسارے کا اعلان زمانہ کرے گا ناکام. انسان دنیا کی پوری دنیا قبضے میں کر لی، آخر اعلان ناکام. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سارے، اور یہ الانسان ہے، سارے انسان ٹوٹل، اس میں ایک کا بھی استثناء نہیں ہے، مالدار، کالا، گورا، حاکم، غیر حاکم، سب خسارے والے ہیں. اور زمانہ اس کی گواہی دے گا جب ان کے اعمال وہ نچوڑ کے دکھائے گا. ہاں، اس میں سے کامیابی والے صرف وہ لوگ ہوں گے جن میں 4 شرطیں ہوں گی. پہلی شرط یہ ہے کہ جب ایمان لائے تو ان میں خسارے کا ایک حصہ کم ہو گیا، اور جب انہوں نے عمل صالح کیے تو دوسرا حصہ خسارے کا نکل گیا، اور جب انہوں نے حق کی، اپنے خود حق پہ جمے رہے اور دوسروں کو حق کی تربیت کی تو تیسرا حصہ ناکامی کا نکل گیا، اور جب انہوں نے اپنے معاملے میں ایمان کے ساتھ صبر پہ ڈٹے رہے اور دوسروں کو بھی جماتے رہے تو پھر ان کے 4 حصے خسارے کے نکل گئے. تو کوارٹر اور 4 مل کے مکمل فوز. تھوڑا فوز، تھوڑی کامیابی، اور تھوڑے کے ساتھ ہر چیز میں حصہ گیا تب بھی کامیابی. تھوڑا سا ایمان، تھوڑا سا عمل صالح، تھوڑا سا حق کی بات، تھوڑا سا صبر کی بات، تو بھی انہوں نے کامیابی کو بنا لیا. امام شافعی کہتے تھے کہ اگر صرف یہ آیت قرآن کی باقی رہ جائے، دوسرا حصہ نہ بھی ہو، تو یہی آیت جو ہے کافی ہے انسان کو بتانے کے لیے کہ اس کا وہ زندگی کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے اور نکلنے کا راستہ کیا ہے. سورۃ الہمزہ ہے. انسانوں کا جو مزاج ہے کہ جب ذرا سا ان کو کچھ مل جاتا ہے تو دوسروں کو مذاق اڑاتے ہیں اور طرح کے جملے کسنا، تانے تشنے کرنا، ان کے اوپر لطیفے بنانا. تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت وہ ہے جو تانا دیتے ہیں اور لوگوں کے عیبوں کو تلاش کر کے تو کھود کے نکالتے ہیں، جاسوسیاں کر کے، چھپ کے. الذی جمع، اور کیوں یہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے تھوڑا سا مال جمع کر لیا ہے اور ان کو گننے میں روزانہ گنتے رہتے ہیں. 99 ہو گیا اب 100 کرانا، پھر 99 کا اگلا ہو گیا پھر 100 بنانا ہے. اور دوسروں کا اتنا ہے میرا وہ بلینئر ہے تو میں ٹریلینئر بنوں گا، فلاں ہوگا. ایحسب، کیا وہ یہ سمجھتا ہے جو انسان یہ کام کر رہا ہے کہ اگر اتنا مال جمع کرے گا دنیا میں ہمیشہ رہ سکے گا؟ مال تو ہمیشہ رہ جائے گا اس کا، ہو سکتا ہے، لیکن وہ بنانے والا جو ہے، جو گھر کو بنا رہا ہے، وہ تو کئی 100 سال چلے گا لیکن وہ رہنے والا نہیں رہے گا اس میں. کلا لیبذرن، اور یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو ایک ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو اس کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دے گی. تمہیں معلوم ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ حطمہ وہ ہے جس میں آگ جل رہی ہوگی اور اس کے اندر جب دل جب وہاں پہنچے گا تو باہر نکلے گا اور اس کو بند کر دیا جائے گا، کہیں سے انسان اس سے نکل نہیں سکے گا. اور انسان جب اپنے دیکھے گا تو اس کو لگے گا اب اس کے بعد تو میرے پاس کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں. اور اس میں ہم نے ایسے ستون بنا رکھے ہیں جس میں وہ انسان اس کے اندر ہی گھرا رہے گا. سورہ فیل ہے جو واقعہ ابرہہ کا ہوا تھا کہ ابرہہ نے ایک گھر بنایا تھا اور وہ اس میں تھا عیسائیت پہ تھا، یہودیت پہ تھا وہ، اور اس نے وہاں پر گھر بنایا تھا اور یہ خیال تھا اس کا کہ وہ اس کو وہ کریں گے کعبے کی جگہ پر. تو لوگوں کو اس نے کیا تو عربوں نے اس کے وہاں گندگی جا کے ڈال دی. اس کے بعد تو اس نے بدلے میں کہا کہ میں انتقام لیتا ہوں، تو گھوڑے ہاتھی پہ بیٹھ کے آیا تھا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں قریب میں پہنچا تو اس کے اوپر پرندے بھیجے اور پرندوں نے جو چوچوں پہ پنجوں میں ان کے کنکریاں تھیں، وہ جس کو مارتے تھے اس کا دھڑ پورا جسم پورا جو ہے کٹ کے تک کے مر جاتا تھا. اور ابرہہ کا حال یہ ہوا کہ جب وہ پہنچا یمن تو اس کا آخری ٹکڑا جسم کا گر رہا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ میں اس گھر کو گراؤں گا. تو عبد المطلب نے کہا تھا دیکھو اس گھر کا ایک رب ہے جو بچائے گا. اس نے کہا مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم کے پیدائش سے بس پہلے کی بات ہے یہ، تو اللہ نے مکے کے لوگوں کو یاد دلایا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہارے کعبے کو کیسے بچایا تھا. تو اب تو نبی بھیجا ہے تب تو تمہارے شکر گزار بنو. الم تر کیف فعل ربک، تو معلوم ہے وہ فیل والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا. ہاتھی والا ایک ہاتھی ہے. اس میں یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف ایک ہاتھی تھا جو اس کا تھا، باقی سب لوگ دوسری چیزوں پہ سوار تھے. بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ بہت سے ہاتھی تھے ان کے پاس. الم یجعل کیدہم، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ان کی تدبیروں کو کیسا اللہ نے بھٹکایا. اور ہم نے ایسے پرندے بھیجے جو جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے. ابابیل نام نہیں ہے بلکہ یہ پرندے جو جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ابابیل. ہمارے یہاں آج کل مشہور ہو گیا کہ اس کا نام ابابیل تھا. اور وہ اپنے کنکر مارتے تھے جو ہم نے پتھر کی طرح جو مٹی تھی، مٹی ایسی تھی جو پتھر کی طرح سخت ہو گئی تھی، وہ مارتے تھے اس سے. تو جب جس کو لگتی تھی تو ایسا ہو گیا جیسے بھوسا، کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ٹکڑے ہوتے ہوتے وہ ختم ہو گئے.
اور یہ وہ جگہ ہے جو مزدلفہ اور منی کے بیچ میں ہے، جہاں پر وادی حسب کہتے ہیں، محسب کہتے ہیں اسے، کہ بھائی یہاں پر آدمی قیام نہ کرے، خیر خیمہ نہ لگائے۔ سورہ قریش ہے، قریش کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہے کہ قریش اللہ تعالیٰ کے مطلب حرم کے پاسبان تھے۔ حضرت ہاجرہ نے جب وہاں قیام کیا تو ایک قبیلہ آیا تھا، اس کو آپ نے اپنے رکھ لیا، لیکن بعد میں ان کو نکال دیا۔ پھر قریش کے لوگ آئے، ان کے ساتھ آپ کا رہا۔ پھر حضرت اسماعیل کی شادی ان سے ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ عربی انہوں نے سیکھ لی حضرت اسماعیل سے ان لوگوں نے، تو عربی بولنے والی قوم بھی تھی، اور عربوں کے انہیں میں سے عرب کے یعنی مکے کے پاسبان اور حمایت کرنے والے، حفاظت کرنے والے، حرم کی خدمت کرنے والے بن گئے۔ لإیلاف قریش، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو رزق کہاں سے دیا؟ نہ تو ان کا کوئی پیداوار ہوتی تھی، نہ زراعت ہوتی تھی، نہ درخت ہوتے تھے، اور تو کیا تھا؟ بس ایک ہی کام تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے۔ ایک راستہ گرمی کے زمانے کا ہوتا تھا، ایک سردی کا۔ گرمیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے شام کی طرف، آگے کی طرف، کیونکہ ٹھنڈا علاقہ تھا وہ، اور گرمیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے ادھر کی طرف، یا سردیوں میں جاتے تھے ادھر انڈیا کی طرف، سری لنکا اور اس کے آگے انڈونیشیا تک۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا تھا، تمہارے 2 سفر نہ ہوتے تھے، سردی کے، ایک سردی کا، ایک گرمی کا، اور تمہارے لیے یہ سفر آسان ہم نے کر دیا تھا۔ ایلاف کا مطلب تمہارے لیے ہم نے تمہیں بالکل آسان کر دیا، تمہارے لیے پہاڑ، صحرا اور ہر چیز آسان کر دی، اور سب پانی بھی۔ تو اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ جب ہم نے تمہارے لیے ایسے رزق کا انتظام کر دیا، تم اس گھر کی، رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے گھر بنایا، اور تمہیں بھوک سے بھی نجات دے دی ہے، اور تمہارے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی حملہ کر دے گا، یعنی فوج ہے نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مکے پہ کوئی حملے ہی نہیں کرے گا، تم محفوظ ہو یہاں پر۔ معاون کہتے ہیں چھوٹے سے برتن کو، کھانے کے جو عام برتن ہوتے ہیں، کہ بعض لوگ کنجوسی میں اس حد تک ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا برتن اگر گھر میں پڑوسی کوئی مانگنے آ جائے تو ان کو بھی دینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کو بہت برا مانا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، ان کو دھکا دیتے ہیں اپنے گھر سے، اور مسکین کو کھانے میں ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا، نہ دوسروں کو شوق دلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو بڑی برائی ہے۔ اور وہ ہیں جن کو اصل میں تو نماز پڑھنا چاہیے تھی، یعنی ان کا کام یہ نہیں تھا، ان کا کام یہ تھا نماز پڑھنے والے بنتے، لیکن وہ تو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کچی پکی پڑھتے ہیں، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تھے جن کے نماز فرض تھی، کافر پہ بھی نماز فرض ہے، بس یہ کہ وہ اس کو بھولا ہوا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ جو کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر کسی کو ذرا سی عام ضرورت کی چیز کوئی مانگ لے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں دینے سے۔ سورہ کوثر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بیٹے کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا کہ بھائی ان کی تو اولاد ہی نہیں چلے گی، ان کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں زندہ بچ رہا ہے، اور یہ تو کم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو جو دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے وہ کوثر ہے۔ کوثر جو ہے کثیر سے بھی مبالغہ ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے، دوسرا مطلب یہ کہ ایک حوض ہوگا جہاں پہ نبی کریم میدان حشر میں لوگوں کو پانی پلائیں گے، تو اس کے بعد ان کو پیاسی نہیں لگے گی وہاں پر، تو آپ ساقی کوثر ہوں گے۔ اب اس کو بھی ہمارے ایک فرقے نے جو ہے حضرت علی سے جوڑ دیا، حضرت علی ساقی کوثر بنا دیا انہوں نے، تو گویا پراپرٹی بھی چینج ہو گئی اب۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ قرآن میں تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اور آپ لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نمازیں پڑھتے رہیں اور جانور قربان کریں، جب عید کا وقت ہو، قربانی کا وقت ہو تو جانور قربان کریں، اور اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ ان نشانیہ کو ربطہ، یہ جو آپ کے ساتھ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، جو آپ کی برائیاں بنانے میں لگا رہتا ہے، جو آپ کی مذمتیں کرتا ہے، آپ کی ہجو کرتا ہے، یہ اصل میں اس کی جڑ کٹ جائے گی۔ آج آپ کو کہیں ابو لہب کا خاندان ہی نہیں ملے گا، ابو لہب کے خاندان کا پتہ ہی نہیں چلے گا آج آپ کو۔ الکافرون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شروع میں یہ بات بتا دی کہ کفر و ایمان جو ہے ہماری طرف سے ہے، ہمارے ماننے والے ایمان والے ہوں گے، نہ ماننے والے کافر ہوں گے، اور ہم جو نہیں مانے گا ان کو کفر کی سزا دیں گے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بنایا کہ کفر پہ اگر رہنا چاہتا ہے کوئی آدمی تو رہے، ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت بھی مجبور نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایک بات ہمیں طے کر لو کہ ہم کافر ہو، تمہاری باتوں تمہارے معبود کی ہم عبادت نہیں کرتے، اور تم ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، تو نہ تو ہم عبادت کریں گے، نہ تم ہماری عبادت معبودوں کی عبادت کرنے والے بنو گے، یا تم اگر بدھ کو پوج رہے ہو، تم کہو اللہ کے چہیتے کو پوج رہے ہیں، تو ہم یہ اللہ کی عبادت نہیں مانی جائے گی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تو میں پوچھتا نہیں ہوں، پہلے فعل کی شکل میں آیا کہ ایک دفعہ کام ہوتا ہے، اور ایک دفعہ آیا فاعل کی شکل میں جو لگاتار ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں ہی نہیں جس کو تم کرتے ہو، اور نہ ہم عبادت کرنے والے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے ہوگا، تمہارا دین تمہارے لیے ہوگا۔ میرا دین کہاں سے ہوگا؟ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ دے گا، اور تمہارا دین کہاں سے ہوگا؟ تم نے بنا لیا ہے۔ لیکن اس میں مطلب یہی ہے کہ بھائی اگر تم اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہو تو ہم کو مجبور نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلے دن مکے میں یہ بات اعلان کر دی گئی، مدینے میں تو بعد میں یہ بات کہی گئی کہ کوئی آدمی اگر چاہے گا تو مسلمان بنے گا۔ اس لیے اسلامی حکومت میں 14 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی کو مجبور کر کے زبردستی کر کے مسلمان بنایا گیا، نہ تو مشنری کی طرح کہ کھانا کھلا کے اور مدرسے بنا کے اور اسکول بنا کے اور صحت مطلب ہاسپٹل بنا کے پھر ان کو دھیرے دھیرے اپنے مشنری میں لائیں۔ اسلام نے یہ کام کبھی نہیں کیا، اور یہ اسلام کا مشن پہلے دن سے طے تھا۔
اذا جاء نصر اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ساری باتیں ہو گئیں تو اس پر اللہ تعالیٰ طرف سے یہ آیا کہ اب آپ کا کام الحمدللہ پورا ہو گیا ہے، اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت تیاری ہے، تو آپ تیاری کیا کریں؟ تو اس میں کہا گیا جب اللہ کی مدد آ چکی ہے آپ کے پاس اور فتوحات ہو چکی، اور آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی مکے میں تو ایک دن 2 دن ایک آدمی آ گیا تو بڑی بات تھی، اور مدینے کا وہ دور آپ نے دیکھ لیا جس میں فوج در فوج لوگ اسلام لاتے تھے، تو اب آپ تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے رہیں اور اللہ کی مغفرت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ نبی کریم کے جیسے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ کے پیغام تھا موت کا، کہ آپ کے موت کا وقت آ چکا ہے، اسی لیے آپ نے تقریر کی تھی، آپ نے کہا کہ ایک بندے کو اللہ نے چوائس دیا تھا کہ دنیا لے لے یا آخرت، تو اس نے آخرت لے لی، تو حضرت ابوبکر رونے لگے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہم اپنی جان دے کر اگر آپ کو بچا سکے تو بچا لیں، تو لوگوں نے کہا عجیب آدمی، ایک آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں نبی اور یہ ابوبکر صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ابوبکر کو ہم سے زیادہ علم تھا، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ابو لہب تھا، ابو لہب کا نام تو کچھ اور تھا لیکن اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا جیسے لپٹ ہوتی آگ کی، آگ کا انگارہ، تو اس لیے اس کا نام تھا ابو لہب، یہ لقب تھا اس کا۔ تو جو نبی کریم واحد آدمی تھا نبی کریم کے خاندان میں جو مسلمان تو نہیں ہوا تھا، جیسا ابو طالب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ وہ تھا جو آپ کو روکتا تھا، جہاں آپ جاتے تھے وہاں آپ کے پیچھے لگ جاتا تھا، اور آپ کے بارے میں یہاں تک کہ محاصرہ جب ہوا تو یہ بھی ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں گیا بلکہ ان کے خلاف محاصرے میں شریک رہا روکنے میں۔ تو اس نے بلکہ اس کی بیوی جو تھی اس نے کہا میرے پاس ایک بہت اچھا موتیوں کا ہار ہے، میں اس کو بیچ کے اتنا پیسہ لے کے آؤں گی جس سے ساری نبی کی جتنی دعوتیں نا سب کو ختم کر لوں گی میں، اور آپ کو مطلب یہ کہ ناکام بنا دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت اتاری اور یہ آدمی کا نام لے کے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو اس کے ہاتھ کٹ گئے، جو یہ سمجھتا تھا کہ ہم اس ہاتھوں سے اللہ کے نبی کو اور اللہ کے دین کو روکیں گے تو اس کے ہاتھ تو تباہ ہو گئے، تو برباد ہو گئے اور ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ ہیں، اور یہ خود بھی ہلاک ہوگا، نہ تو اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی کمائی کام آئے گی، اور ہم اس کو ایسی آگ میں بھڑکائیں گے جس کے اپنے انگارے ہوں گے، یہ انگارے والا بنتا ہے، اصل انگارے تو ہم اس کو دیں گے وہاں پر جو جہنم میں اس کو ملیں گے۔ اور یہ اس کی بیوی جو اس کی مطلب یہ کہ یہ کہتی تھی کہ میں اس کا ساتھ دوں گی اس اسلام کو مٹانے میں، تو یہ کیا کرے گی، اس کے آگ کو بھڑکانے میں جو لکڑیاں ہوں گی وہ لکڑیاں اپنے کندھے پہ لے کے آیا کرے گی۔ نبی کریم کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ کچرا ڈال دیا کرتی تھی نبی کریم کے راستے میں، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے ایک نیا ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے شوہر پہ جو ہے اس کے لیے وزن اٹھا کے لائے لکڑیوں کا، تاکہ اس کے شعلوں کو اور بھڑکایا جائے اس سے حتب فی جیدھا۔ اور جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اس نے بڑا ہار کا اس کو غرہ تھا، تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک مونگ ہوگا، ایک لکڑی گردن ہوگی، اس کی گردن ہوگی اور اس میں ایک رسی باندھ دیں گے جو کھجور کی ہوگی اور وہ آگ سے سلگ رہی ہوگی۔ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے۔ اکیلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ایک، تو ایک کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں 2 3 4، لیکن احد کا مطلب یہ ہے کہ اونلی ون، تو اونلی کا نہ تو پیچھے 0 جا سکتا ہے نہ آگے 2 ہو سکتے ہیں، تو احد ہے اللہ تعالیٰ۔ اور بے نیاز ہے، بے نیازی کا مطلب یہ جس سے ہر ایک سہارا لیتا ہے اور اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور نہ تو اس کو پیدا ہوا ہے کسی سے، نہ اس کو اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ ولم یکن لہو، اور وہ ایسا ہے جس کا کوئی اس کا ہمسر، اس کا ساجھی، اس کا برابری کا، اس کے برابر کی طاقت کا، برابر کا نہیں ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہائی قرآن ہے، اس تہائی اس معنی میں ہے کہ تو اسلام جو ہے 3 چیزوں کا نام ہے، ایک تو نام ہے توحید کا، دوسرا نام ہے عبادتوں کا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کے معاملات اور اس کے اندر حلال حرام کی جو چیزیں اس کا نام ہے۔ تو اس میں توحید پوری کی پوری آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے توحید کی اللہ اس میں بہ گئی، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کو مطلب نبی کریم کے اوپر جب جادو کا اثر ہوا تھا تو آپ نے اس کو پڑھا تھا تو اس سے آپ کی وہ ختم ہو گئی تھی۔ قل اعوذ برب الفلق، پو پھٹنے کے وقت میں، رات کے وقت میں جادو کے کام، جادو کے جو گندے کام ہوتے ہیں اندھیرے میں کیے جاتے ہیں تو وہ اور کرنے والی ہیں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کے نام سے اللہ نے کہا کہ آپ ان سے پناہ مانگے، اس رب سے مانگے جو پو پھاٹتا ہے، ذرا اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، صبح کو لے آتا ہے، اور رات میں جو کچھ چیزیں مخلوقات میں شر پھیلتا ہے اس سے آپ نے حفاظت مانگے اللہ کی، اور ایسے اندھیرے سے آپ پناہ مانگیں جس میں اندر جو مطلب چھا جاتا ہے، اور اس میں جو بیٹھ کر پھونکنے والی ہوتی ہیں، پھونکنے والی کا صرف عورتیں نہیں ہوتی، مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر یہ صفت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کا علاقات تو ذکر کیا کہ وہ پھونکنے والی جو اس میں بالوں میں جو گرہ باندھتی جاتی ہیں اور پھونکتی جاتی ہیں اس سے جادو کا اثر ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے پناہ مانگیں۔ ومن شر حاسد، اور اس حسد والوں سے ہی مانگیں، کیونکہ حسد والا بھی ایک طرح سے جادو کا ہی کام کرتا ہے کہ انسان کے اوپر حسد سے اس کا اثر پڑ جاتا ہے، اس کے اندر بعض چیزیں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، تو ان سے بھی آپ پناہ مانگیں۔ آخری آیت ہے والناس، سورہ ناس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں اللہ نے ایک ساتھ بیان کی کہ وہ رب ہے انسانوں کا، اور وہی بادشاہ ہے انسانوں کا، اور وہی معبود ہے انسانوں کا، یعنی وہ خالق بھی ہے، پالتا بھی ہے، اور اس کی حکمرانی بھی چلتی ہے، اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور آپ اس کے نام سے کہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے
کہ کن وسوسوں سے، جو شیطانوں کی طرف سے پلٹ پلٹ کر چھپ چھپ کے اور پیچھے ہر بار بار پلٹ کے آتے ہیں، ان کے وسوسوں سے، وہ جو دلوں میں ڈال دیتے ہیں وسوسے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں۔ بہت شکریہ نبی صاحب، بہت ماشاء اللہ یہ اس مبارک مہینے میں ختم قرآن ہوا، دعا ختم قرآن کی دعا کریں گے آپ یا؟ ہاں کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى ورزقنا بالتقوى واجمع لنا خیر الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا۔ کہ اللہ تعالی ہم کو یہ قرآن سے ہم کو تو نے نوازا ہے، تو ہم نے جو قرآن کے ہمیں توفیق دے کہ ہم جب قرآن کو سنیں تو اس پہ جو عمل ہے اس پہ کریں اور بہتر طریقے سے عمل کریں، ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دے اور ہمارے عیوب کو، عیبوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمارے لیے حسنات کو اور نیکیوں کو اور آخرت کو آسان کر دے، تقوی سے ہمیں زینت بخش دے، اور آخرت کی اور دنیا کی خیرات نیکیوں کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہماری اپنی اطاعت کو ہمارے لیے مقدر کر دے جب تک ہمیں زندگی رہے۔ میں ایک آدھ آیت اس سے آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ کہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من الطاہرین، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں بنا دے اور طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے والوں بنا دے، اور اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے رہائش کو، ہمارے گھر کو، ہمارے دنیا کی زندگی سہولتوں کو آسان کر دے، اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ، آپ جو ہیں جبریل کے رب ہیں، میکائیل کے رب ہیں، اسرافیل کے رب ہیں، زمین آسمان کے آپ خالق ہیں، آپ علم و غیب رکھتے ہیں، شہادت کا علم رکھتے ہیں، اور آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق کے راستے کو آسان کر دے، اور ہمیں ان لوگوں بنا دے جن کے لیے حق آسان کرتے ہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہدایت دی ہے اس پہ ہمیں قائم رکھ اور ہمیں عافیت کے ساتھ رکھ۔ وتولنا فیمن تولیت، اور جن کے ساتھ تو اپنی سرپرستی رکھتا ہے ان میں ہم کو شامل کر لے، اور جو کچھ ہمیں دیتا ہے اس میں برکت عطا فرما دے، اور جو برائیاں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما دے، اس کو ہم سے پھیر دے، اور آپ ہی ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے حق میں فیصلہ کیجیے گا، ہمارے خلاف مت کیجیے گا۔ ولا جس نے آپ کا ساتھ پکڑ لیا تو وہ تو ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس نے آپ کی دشمنی کر دی وہ عزت نہیں پا سکتا، اور آپ برکت والے ہیں، ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لنا للمسلمین، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے مومنین مرد عورتوں کی، مسلمان مرد عورتوں کی، اور ان کے درمیان میں محبت پیدا کر دے، ان کے معاملات ٹھیک کرا دے ان کے آپس میں، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرما، ان سے ہم کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ان کو کمزور کر دے، ان کی طاقتوں کمزور کر دے، ان کے جو سازشیں ہیں ان سے ہمیں حفاظت فرما دے۔ اللہ یہ دعوت ہے جو آپ نے ہمیں دی ہے، یہ دعوت تامہ ہے، اور یہ نماز جو قائم رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا فرما دے، اور فضیلت میں ہمیں شریک فرما دے، اور اس مقام پہ ان کا آپ مبعوث فرمائیے گا جو مقام محمود ہے، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ دنیا کے اندر جو دنیا ہے جتنی بھی ہے، یہ ہمارے لیے نعمت کی چیز بنے، حسنات کی زندگی بنے، اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اس میں ہمارے لیے جو کچھ تو نے رکھا ہے، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے اپنے گزر جانے والے والدین کے لیے، سب کے لیے رحمت عطا فرما دے، اور ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، شکر کریں، اور تیری اچھی عبادت کریں۔ اے اللہ ہمارے جن لوگوں کا ہم پر احسان ہے، ان احسان کا آپ ہماری طرف سے ان کو بدلہ دے دیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی خدمت کی ہے اس خدمت کا ان کو بدلہ دے دیں، ہمارے والدین، ہمارے اولاد، ان کو ایمان پہ قائم فرما دے، اور ان کا ایمان قبول فرما لے، قیامت کے دن ہم سب کو جمع کر دے۔ اے اللہ یہ قرآن تیری نعمت ہے، اس قرآن کو ہمیں پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اس کے پھیلانے والا بنا دے، اور اس قرآن کو ہمارا شفاعت کرنے والا بنا دے قیامت کے دن، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اور روزوں کی شفاعت ہماری قیامت کے دن آسان فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن سے تو نے ہمیں شفا کا وعدہ کیا ہے، تو یہ شفا جو ہے کفر سے بھی ہے، معصیت سے بھی ہے، تو ہماری شفا جو ہے بیماریوں سے بھی ہو، دنیا کی تکلیفوں سے بھی شفا بنا دے قرآن کو، اور اس کے جو کلمات ہیں ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے کلمات سے، کہ جتنی چیزیں آپ نے پیدا کی ہیں اس کا شر ہم کو نہ پہنچے۔ اے اللہ آپ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم اس عہد پر قائم ہیں، اور آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو ہم یقین رکھتے ہیں، اور ہم اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آپ کی نعمتوں کی ناشکری کریں اور اپنے گمراہی کی طرف ہم چل پڑیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے گا ہمارے دین میں، ہماری دنیا میں، ہمارے گھر میں، گھر والوں میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، اور ہمیں امن سے رکھیے گا، حفاظت سے رکھیے گا، اور ہر طرح کے خوف سے، ہمارے ہر طرح کے فتنوں سے، سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے گا۔ اے اللہ، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اچھی طرح سے رہیں، ان کو اچھی باتیں دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنا دے کہ یہاں کے لوگ ہمارے ذریعے سے، ہمارے نمونوں سے اسلام کو پہچانیں، اسلام پہ آنے کی اگر ان کی خواہش ہو تو پوری ہو، اور یہ ملک جو ہے امن و امان کا مرکز بنا رہے، حفاظت کا مرکز بنا رہے، اور اس میں جو شر کی طاقتیں ہیں وہ ہم ان سے محفوظ رہیں، ان کی شر کی طاقتوں کو یہاں پھیلانے کا موقع نہ ملے۔ اے اللہ، مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، ان کے اندر ایسے حکمراں اللہ تعالیٰ آپ مقدر فرما دیں جو خیر خواہ ہوں، دین کے بھی خیر خواہ ہوں، امت کے خیر خواہ ہوں، اور امت کے لیے کام کرنے والے ہوں، اور یہ امت مسلمہ پھر سے متحد ہو جائے، یہ مسلمان ملک آپس میں اچھائیوں کے تعاون کرنے والے ہوں، اور جہاں جہاں مسلمان اقلیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ان کے اندر جس طریقے کا خوف مسلط ہو گیا، جس طریقے سے ان کے اندر بے آسرا ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان کا سہارا ان کے لیے آسان فرما دے، ان کے لیے مددگاری کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ، یہ جو مال ہم نے ہم کو دیا ہے، اس کو ہم عبادت سمجھ کے قبول کریں، عبادت سمجھ کے خرچ کریں، عبادت سمجھ کے اس کے ذریعے سے اجر حاصل کریں، اور عبادت کو سمجھ کر ہم اس کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ اے اللہ، ہمیں اللہ آپ پر توکل کرنے والا، آپ کی محبت کو سب سے اوپر سمجھنے والا، آپ کی باتوں کو سب سے اوپر رکھنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، شیطان سے ہمارا کسی طرح کا تعلق نہ ہو، اس سے ہماری حفاظت فرمائیے گا، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے گا، اور ہمیں اس کے وسوسوں سے محفوظ فرمائیے گا۔ اے اللہ، تو بیماری دیتا ہے، تو شفا بھی دیتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، بیماری جو بھی ہے اس کی شفا یابی ہمارے لیے آسان فرما دے، صحت کو آسان فرما دے، اور ہمارے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، اور جو لوگ اس وقت مصیبتوں میں ہیں، قرضے میں دبے ہوئے ہیں، مختلف کسی کی ملازمتیں نہیں ہیں، کسی کے اسباب کم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس چیزوں کو آسان کر دے، ان کے اندر جو طاقتیں چاہیے ان کو کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم آپ سے خیر ہی خیر چاہتے ہیں، اور ہم آپ سے شر سے، ہر طرح کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اور ہمارا اپنا علم کم ہے، ہماری اپنی قدرت کم ہے، ہماری اپنی طاقت کم ہے، اور آپ ہمارے بارے میں ہر طرح کا علم ہے، تو آپ ہمارے لیے ہر وہ معاملہ خیر فرما دیجئے جو ہے خیر ہو، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور آخری انجام کے لحاظ سے خیر ہو۔ اے اللہ، ہمارے لیے دین کو ہمارا مرکز بنا دیں، دنیا کو ہمارے معیشت کا ذریعہ بنا دیں، اور آخرت کو ہمارے انجام کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے وہ کام مانگتے ہیں جس سے ہم آپ کے رحمت کے مستحق بن سکیں، اور وہ مانگتے ہیں جس سے مغفرت مل سکے، اور جن سے ہمارے لیے وہ غنیمت بن جائے، اور ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جائے، اور ہمارے پاس سے جو گناہ ہوئے ہیں ان سے معاف دیں۔ اے اللہ، ہمارے جو ہم سے کچھ عیوب نکلتے ہیں، ہم سے کچھ گناہ صادر ہوتے ہیں، ان کی آپ ستر پوشی فرما دیں دنیا میں، اور مغفرت فرما دیں آخرت میں۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ حی ہیں، قیوم ہیں، ہم آپ کی رحمت سے مدد فرماتے ہیں۔ اللہ، ہماری توحید یہ ہے کہ ہم صرف آپ سے مانگیں، صرف آپ پہ توکل کریں، صرف آپ کے سہارے پہ ہم زندہ رہیں۔ ہماری یہ توحید میں ہم کو برقرار فرما دے، ہمارا ایمان مضبوط و کامل بنا دے، اور ہمارا عمل کو صالح بنا دے، اور ہماری زندگی کو ہمارے لیے اچھا بنا دے، دوسروں کے لیے بھی اچھا بنا دے، ہم دوسروں کے لیے بھی خیر بنے، اپنے لیے بھی خیر بنے، اور ہم کو متقین کا امامت اگر ملنا ہو ہمیں، تو متقین کی امامت ملے، تو سب کو اس تقوی میں شریک فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، اس کی جو بھی تلاوت کی ہے، اگر غلطی ہے تو اس کو معاف فرمائیے گا، اور جو اس میں صحیح ہوا ہے، جو بات ہم نے کہی ہے، اگر غلط کہی ہے تو غلطی کو دونوں کے ذہن سے نکال دیجیے گا، اچھی بات کہی ہے تو وہ ذہنوں میں بٹھا دیجیے گا، اور لوگوں کو قرآن سے جوڑ دیجیے گا، قرآن کے معنی سے، احکام سے جوڑ دیجیے گا۔ اے اللہ، یہ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے، لیکن تیرے عمل سے، تیرے نیکی سے، تیرے اجر سے، اور تیری رحمت سے اس کا انجام ابدی ہو سکتا ہے، تو ہمیں وہ زندگی دیجیے گا جو ابدی ہو، جو کامیابی کی ہو، اور جو تیری خوشی کی ہو، تیری مرضی کی ہو، اور ہمارے لیے اور سب کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہو وہ ہمارے لیے منتخب کیجیے گا، اور جو چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ ہوں ان کو دور کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ نہیں صاحب۔ کچھ سوال ہے تو دیکھتا ہوں میں کیا ہے یہ خالد امین صاحب کا سوال ہے کہ جب میں ندوی صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں قرآن خوب سمجھ رہا ہوں، بٹ when I recite alone it's very difficult to understand۔ تو ندوی صاحب اس کا تو حل کوئی یہ سلسلہ پورے سال چلے تو میرے خیال میں نہیں، وہ ہمارے بھوپال کے ایک بزرگ تھے،
تو وہ ایک قصہ سناتے تھے کہ دو پڑوسن ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ گھر تھا، تو وہ ایک مہمان جب کوئی کسی کے آتا ہے، ایک پڑوسن کے گھر میں مرغی تھی، تو دوسری پڑوسن کے پاس مرغی نہیں تھی، تو ان کے پاس آتی کہ بہن ایک انڈا دے دیجیے گا، مہمان آئے ہوئے. اچھا اس زمانے ظاہر دکانیں تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ دے دیتی تھی ان کو. لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بیوی آپ بھی اپنی اپنی مرغی پال لیجیے تاکہ آپ کے پاس بھی انڈے ہونے لگے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ بھی انشاءاللہ شروع کر دیجیے تلاوت قرآن اور فہم قرآن، تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی مرغی ہو جائے گی، تو انڈا آپ کو دینے لگے گی. تو یہ تو ہے، لیکن میں ذرا سی کچھ سلسلے میں کہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں خاص طور سے آخری اشرہ سیائی کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیے گا، ندوی صاحب کے لیے دعا فرمائیے گا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایسٹ ہے یہاں پر. ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، جو کچھ کہیں. بس یہ آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے اس میں. مجھ گنہگار کو بھی یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے. ویسے تو سی آئی کے سلسلے میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ وقتاً فوقتاً ویب سائٹ جو ہمارا ہے اس میں دیکھیں بہت ساری کلاسز ہیں. یہ خاص طور سے ابھی جو سوال کیا تھا کہ ندوی صاحب کے ساتھ ہوتے، ندوی صاحب کافی کلاسز پڑھاتے ہیں وہاں پر، اور لوگ بھی پڑھاتے ہیں. اس میں دیکھیں اگر کوئی چیز ایسی ہو جس سے ایک تعلق ان سے ہمیشہ رہے، یعنی صرف رمضان کے رمضان نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی تعلق رہے، تو میرے خیال میں اس سے مشن جو ہے سی آئی کے کا وہ یہی ہے کہ علم جو ہے، اسلامی علم جو ہے وہ پھیلے، بچوں بڑوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی، رسیدہ لوگوں میں بھی. تو اس میں آپ سب کی جیسے بھی جس طریقے سے بھی مدد آپ لوگ کر سکیں، دام در میں قدم سخن جیسے بھی ہو سکے، جو بھی ورڈ آف ماؤتھ سے، تو جس طریقے سے بھی سپورٹ کر سکیں وہ کرتے رہیں. اس میں مفتی صاحب کا ایک میسیج ہے خاص طور سے کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے وہ جو کہا تھا کہ انہوں نے اس کو لوڈ کر دیا ہے حافظ نظر محمد صاحب کا، جو اس پر انہوں نے کچھ مشکل الفاظ کو ہائی لائٹ کیا ہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ اس میں ہے، لوگ جو ہے کاپی کر لیں جن کو مجھے اگر دوبارہ بھیج دیں گے میرے اس پر، تو میں اس پر جو ہماری واٹس ایپ گروپ سے ان سے بھی کر لوں گا. یہ ایک دو لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، میرے خیال پہ سوال تو اور کوئی نہیں ہے، ان کو لے لیتے ہیں. میرے خیال میں وقت زیادہ نہیں ہے. بس جی انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب جی وعلیکم السلام. رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کا وہی صاحب کا اور کے دوسرے احباب کا بڑی صاحب کا بہت بہت شکریہ. بس اور دوسری بات میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مرغی کے قصے میں سونے کا انڈا نہیں دے گی مرغی، اس کے لیے کوئی صحیح کے بندہ چاہیے سونے کے انڈے کے لیے. تو آپ ہی سناتے تھے، بتاتے رہے ہوئے تو اچھا ہے. تھینک یو. انشاءاللہ سونے کا بھی مل جائے گا، کوئی بات. جی بہت کم ٹائم ہے. جی امن بھائی انمیوٹ کیجیے پلیز. بس میں ندوی صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے سروں پر قائم رہیں. ان کی وجہ سے ہمیں کیا بڑا ایسیٹ ہے یہ، اور میں تو برسوں سے جانتا ہوں اور میں مستفید ہو رہا ہوں ان سے. اللہ تعالیٰ ان کو، اور اس میں ہماری بیوی بھی بہت زیادہ کو تعریف کرتی، دعا کرتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے. یہ خاص طور سے اپنے رشید وحید عید ہیں، ایک وہ ہے ایک ہمارے فاخر صاحب اور ماجد صاحب، ان لوگوں کے لیے بھی سب کے لیے دعا کیجیے. ماشاء اللہ وہ پیچھے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن بہت محنت کرتے ہیں. یہ ساری ٹیم جو ہے الحمدللہ وہ سب اس میں کام کر رہی ہے. اور اس میں مطلب یہ ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے مسعود ملک صاحب بھی خاص طور سے مسعود ملک صاحب بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، بڑی اس میں بہت وقت لگاتے ہیں، لیکن پابندی کے ساتھ یہاں کی بھی اور کلاسز کی بھی ساری ریکارڈنگ ہی کرتے ہیں، اس کو لوڈ کرتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں. تو ان کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے گا آپ سب حضرات. اکرم بھائی. جی اکرم صاحب. جی السلام علیکم. نہیں میرے خیال سے جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بات ہو گئی ہے. شکریہ ہے جو کہ آپ کا اور بھائی صاحب اور ندوی صاحب کا تو سب نے کہا ہے، لیکن آپ کا اور جو بیک گراؤنڈ میں جو لوگ ہیں ان کا یقینی طور پر بہت بہت مشکور ہوں میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. مطلب میں تو یہ کہنے کے لیے آ رہا تھا تو بات نہیں میں تو یہ ایک سوال پہلے بھی میں خیال پوچھ چکا نہیں آج. اچھا ہاں میں یہ دعا سے کہوں گا دعا کے لیے. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آج آخری پروگرام تھا. الحمدللہ ختم قرآن ہو گیا ہے.
مکمل ہو گیا ہے اس کی. تو اگلے 3 دن یہ اس میں یہ پروگرام جو ہے یہ نہیں ہوگا، گو کہ اسکیڈیول تھا یہ پرسوں تک کے لیے، لیکن باقی جو 2 سیشن اس کے باقی ہیں، آج 28واں سیشن ہوا ہے دراصل یہ، تو 28 سیشن میں ہم لوگوں نے 30 پارے کر لیے ہیں الحمدللہ. نبی صاحب نے بیچ کے پارے میں کافی وہ میرے خیال میں جو پرانا تھا، شروع میں تو بیک لاگ تھا لیکن پھر وہ پورا ہوا، پھر 2 دن آگے بھی نکل گئے. تو نہیں، اگلے 2 دن کوئی یہ پروگرام نہیں ہوگا. جی آپ تو یہ ہے سر کہ دعا کر لیجیے پھر اجازت لیں. لوگ جو ہیں آرام کے ساتھ افطار کریں، اب افطار کی بھاگ دوڑ نہیں ہوگی اب انشاءاللہ. نہیں وہ بہت شکریہ. جی سر دعا کر لیجیے. جی اللہم اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم فإنک تعلم ولا نعلم. دیکھیے وہ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ ہماری آپس کی دعائیں ایک دوسرے کام آتی ہیں. اور میں تو صحیح بات یہ ہے کہ بس آپ لوگوں کی سب کی دعائیں ہیں جو مجھے ایک طرح سے بونس میں ملتی ہیں، تو اسی سے میرا اللہ تعالیٰ مجھے ہمت بھی دیتا ہے. ورنہ بہرحال جسمانی طور پر تو آدمی کا معاملہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم کو سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور سب کو مطلب ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ جوڑے رکھے. بس یہ آمین.